صدیوں کے فاصلے بھی لمحے میں کٹ گئے، کیسا یہ ماجرا ہے معراج مصطفیٰ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، الحمدللہ تعالی آج 27ویں شب رجب گزری ہے۔ جو رات آ رہی ہے آگے، یہ پیر کی رات ہے۔ امام ابن المنیر اور حافظ ابن الاسیر اور بہت سے دیگر ائمہ محدثین، ان کی تحقیق یہ ہے کہ معراج کی شب پیر کی شب تھی، یعنی اتوار اور پیر کی درمیانی رات تھی۔ مختلف ائمہ نے آراء دی ہیں۔ تاریخ کا آپ ہمیشہ سنتے ہیں، مگر دن کا عام طور پہ کبھی بیان نہیں ہوتا۔ تو بعضوں نے کہا کہ یہ شب جمعہ تھی، یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات تھی، معراج کی رات۔ اور جن ائمہ کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے جزم کیا اس بات پر، یقین کا اظہار کیا کہ شب معراج اور شب اسراء اور شب معراج یہ پیر کی رات تھی، یعنی اتوار اور پیر کی درمیانی شب۔ بہر صورت آج کے دن اس مجلس کے منعقد کرنے میں ہم نے تاریخ کے اعتبار سے دو مبارک نسبتیں جمع کر لیں کہ رجب کا 27ویں کا دن بھی ہے، اور رات کے اعتبار سے آنے والی شب پیر کی شب بھی ہے، اور یہ شب مولد بھی ہے اور شب معراج بھی ہے، اور شب ہجرت بھی ہے اور شب وصال بھی ہے۔ پیر کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا آقا علیہ السلام کے لیے۔ اسی پیر کی صبح، اس رات حضور علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی، اسی پیر کے دن آقا علیہ السلام کی بعثت بھی ہوئی، اسی پیر کی رات آقا علیہ السلام کا معراج بھی ہوا، اسی پیر کو ہجرت مدینہ بھی ہوئی، اور اسی پیر کو مالائے اعلیٰ میں آقا علیہ السلام کا آخری سفر بھی ہوا، وصال مبارک ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض ایام کو خصوصی فضیلت سے نوازتا ہے۔ تو آج کی محفل میں جو امریکہ یوٹا اسٹیٹ میں سالٹ لیک سٹی آج جو محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہے، تو اس میں تاریخی اعتبار سے دو نسبتیں جمع ہو گئیں، دن کی بھی اور رات کی بھی۔ اللہ رب العزت ہمارا معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں جمع ہونا اور اس عظیم الشان مجلس کا منعقد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے جو آیہ کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی، اور اس کو سورہ الاسراء بھی کہتے ہیں، اس کی پہلی آیت تلاوت کی
جو معروف آیت ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا ذکر ہے۔ ویسے ایک نقطہ میں بیان کر دوں، ہمارے ہاں پاکستان اور ہندوستان کی دنیا میں تو ایک ہی لفظ معروف ہے، معراج۔ عرب دنیا میں دو لفظ اکٹھے بولے جاتے ہیں، الاسراء والمعراج۔ چونکہ یہ جو سفر ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ویسے تو زیادہ مراحل پر مشتمل ہے، مگر معروف جس کو بالعموم بیان کرتے ہیں عرب لوگ، وہ اسراء اور معراج کو اکٹھا بیان کرتے ہیں۔ تو اسراء کا سفر مکہ معظمہ سے لے کر القدس تک کا سفر ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر، صرف اتنے حصے کو اسراء کہتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، کیا؟ صرف مسجد حرام کعبۃ اللہ کے شہر سے لے کر القدس مسجد اقصیٰ تک، اس حصہ سفر کو، اتنا حصہ جو پہلا حصہ ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمانوں کی طرف جو سفر ہے، آسمانوں تک، اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ تو عرب دنیا میں اس رات کو لیلۃ الاسراء والمعراج، اور ویسے بھی اس سفر کا جب ذکر کرتے ہیں تو الاسراء والمعراج کا اکٹھا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر صرف مسجد اقصیٰ تک نہیں، بلکہ اس کے بعد عالم سماوات اور فوق السماوات، اس کے بعد اوپر تک سفر ہے۔ تو میں اس مختصر سے وقت میں دو تین نقطوں پر بات کروں گا، اور میری گفتگو آج محدود رہے گی صرف اتنے حصہ آیت پر، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بس صرف اتنے حصے پر گفتگو کروں گا، اور وہ بھی اگر مکمل ہو سکی اس وقت میں۔ بولیے کتنے حصے پر؟ بولیے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، سیر پہ لے گئی اپنے محبوب و مقرب بندے کو۔ سب سے پہلی بات جو توجہ طلب ہے وہ یہ کہ معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ اسراء اور معراج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے اور آپ کی عظیم فضیلت ہے۔ قرآن مجید کے بعد حضور علیہ السلام کو اللہ نے قرآن مجید عطا کیا، یہ دائمی معجزہ ہے قیامت تک، اس کا کوئی بدل نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ معجزہ قرآن کے بعد آقا علیہ السلام کو جتنے معجزات عطا کیے گئے، ان میں سب سے بڑا اور عظیم معجزہ معراج ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی اس کی امت کے حساب سے معجزات عطا کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ جتنی امت اللہ پاک جس نبی اور پیغمبر کو زیادہ دیتا ہے، جتنی امت اس کی وسیع ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اس کی امت کے افراد جتنے زیادہ ہوتے ہیں نمبر، اسی تناسب سے اللہ پاک اس پیغمبر کو معجزات بھی عطا کرتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اس وقت 1.25 ارب سے 1.5 ارب افراد تک ہے۔ آج جو زندہ کرۂ ارض پر، گلوب پر جو زندہ ہے، 1.25 بلین سے لے کر 1.50 بلین تک، 1.5 ارب یا اس سے زیادہ، یہ 1.5 ارب یا زائد امت، میری بات سمجھنے والی ہے، اس وقت زندہ ہے ایک وقت میں، اور یہ کل امت کی تعداد نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت سے 15 صدیوں میں امت جتنی ہوئی اس سارے اعداد کو جمع کر لیں، جمع کر لیں، ٹھیک ہے۔
اور پھر قیامت تک اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی امت نے رہنا ہے. تو 1.5 ارب یا زائد تو آج ہے، تو اس عدد نے بڑھنا ہے، گھٹنا نہیں. ہر مذہب کے پیروکار کم ہو رہے ہیں اور غلامان مصطفیٰ کرۂ ارضی پر بڑھ رہے ہیں، اور یہ بڑھتے جائیں گے، تو عدد بڑھتا جائے گا. تو قیامت تک سارے زمانوں کو، جس کا کوئی آپ ادراک نہیں کر سکتے کہ قیامت کو کتنے زمانے پڑے، کتنے زمانے پڑے، اس کا ادراک آپ لاکھوں برس میں، ملینز میں، بلینز میں، کروڑوں میں، اربوں میں، سالوں میں نہیں تعین کر سکتے. تو قیامت تک آقا علیہ السلام کی امت کا عدد بڑھتا جائے گا. تو کل عدد امت مصطفیٰ کا وہ ہوگا جو انعقاد قیامت تک مکمل ہوگا، جس کی ٹوٹل کریں گے. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں اہل جنت کی کل 120 صفیں ہوں گی، اور ایک روایت میں ہے 100 صفیں ہوں گی. اب صفوں کا تعین یوٹا اسلامک سینٹر کی مسجد کا نہیں ہے، یا کسی اور بڑی سے بڑی مسجد کی بھی صف پہ بشک جس میں 1000 آدمی بھی آ سکیں، وہ تعین صف کا نہیں ہے. وہ جنت ہے، ارضھا السماوات والارض. جنت کی تعریف اللہ رب العزت نے کی، اعدت للمتقین. اور جنت کی تعریف یہ ہے کہ ارضھا السماوات والارض، اس کی صرف چوڑائی 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی جتنی طوالت ہے، وہ صرف جنت کی چوڑائی ہے. اس جنت میں 100 یا 120 صفیں ہوں گی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی. یہ تو ایک اینگل ہے جو میں نے تھوڑا سمجھا دیا، مگر آپ اس کو جانتے ہیں. اب ایک اینگل اور اس میں ایڈ کر دوں جو شاید آپ میں سے اکثر نہ جانتے ہوں. یہ تو وہ امت ہے جو آقا علیہ السلام کی بعثت کے بعد وجود میں آئی، اور حقیقت یہ ہے کہ جب سے آدم علیہ السلام روئے زمین پر آئے، حضور علیہ السلام کی امت تب سے شروع ہو چکی تھی. سب انبیاء بھی حضور کی امت میں ہیں، اور تمام انبیاء کی امتیں بھی امت محمدی میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کو سمجھیں آپ. تو گویا ابتدائے آفرینش سے، جب سے انسانی اور بشری زندگی کا آغاز ہوا آدم علیہ السلام سے، اس لیے آدم علیہ السلام نے اپنے وصال کے وقت اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو، جو آپ کے وارث اور خلیفہ بنے، ان کو وصیت کی کہ بیٹے ہر روز صبح و شام مصطفیٰ کا ذکر کرنا اور محمد مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے رہنا، چونکہ میں جنت میں جتنا زمانہ گزارا ہے، جنت کے کسی درخت کا کوئی پتا نہیں دیکھا جس میں اس میں محمد نہ لکھا ہو. اور جنت کے قصور جتنے محلات تھے اور حجرات تھے اور غرفات تھے، ان کا کوئی دروازہ نہیں دیکھا جس کے اوپر حضور کا اسم پاک نہ لکھا ہو، اور کوئی ایک حور نہیں دیکھی جس کے ماتھے پر اسم مصطفیٰ نہ لکھا ہو. تو میرا وجدان کہتا ہے کہ حوروں کو حسن بھی اسم محمد کے صدقے سے ملا ہے. یہ آدم علیہ السلام کی وصیت ہے، جسے امام ابن عساکر نے روایت کیا اور بہت سے دیگر ائمہ نے روایت کیا، بشمول امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں، اور تفصیل کے ساتھ پھر امام نبہانی نے آگے منتہی الصول میں اس کو بیان کیا، اور بہت سے اور ائمہ نے. تو حضور علیہ السلام کی امت تو آدم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہے. اب یہاں ایک سوال کوئی کر سکتا ہے کہ یہ بات کیسے کہہ دی؟ ہم تو یہی جانتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام پر جنہوں نے کلمہ پڑھا تو وہ امت بن گئے، تو پہلے انبیاء اور ان کی امتیں حضور کی امت کیسے بن گئیں؟ یہ سب بات قرآن اور حدیث میں ہے. قرآن اور حدیث میں ہے. میرا اب یہ موضوع نہیں کہ میں اس نقطے پر گفتگو شروع کر دوں، وقت ختم ہو جائے گا. صرف قرآن مجید کی ایک آیت جو آپ نے زندگی میں 20 بار سنی،
اسی پر آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں تو یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے، ہم تو امتی بنے اللہ کی توفیق سے کلمہ پڑھ کر، اور سارے انبیاء اور ان کی امتیں حضور کی امت بنی، اللہ رب العزت نے پکڑ کے امت بنایا ان کو، ان سے عہد لیا، حلف لیا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کی ارواح کو، روحوں کو جمع کیا، میثاق النبیین، ان کو جمع کر کے ان سے عہد لیا کہ آج تم سے ایک وعدہ اور عہد لیتا ہوں۔ وہ کیا؟ جب میں تم سب کو اپنی اپنی باری کتاب اور حکمت دے کر اپنی امتوں میں، انسانی طبقات میں مبعوث کر دوں گا۔ اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول، تمہارے بعد پھر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تم سب کے بعد آئیں گے، تو ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ مصدق لما معکم، جو کتابیں اور وحی اور شریعتیں اور دین کے احکامات اور تعلیمات تم ان کی آمد سے پہلے دنیا میں لا چکے ہوگے، مصدق لما معکم، وہ ان سب کی تصدیق فرما دے گا، وہ تمہاری نبوتوں کی، تمہاری کتابوں کی، تمہارے صحائف کی، تمہاری شریعتوں کی، تمہاری تعلیمات کی، اور سب کچھ جو تم میری طرف سے لا کے دنیا میں آئے ان کو ویریفائی کرے گا، سرٹیفائی کرے گا۔ ہی وڈ بی دا سرٹیفائر اینڈ ویریفائر، تصدیق کریں گے۔ اب ایک سوال ہے، انبیاء کو اپنی اللہ نے کتابیں دی، صحائف دی، شریعتیں دی، تو ان کو تصدیق کروانے کی کوئی ضرورت تھی؟ کوئی ضرورت ہے؟ آپ نے، میں نے تھوڑا کسی کو بھیجا ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، وہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے مبعوث کیا، اللہ نے کتابیں دی، اللہ نے وحی دی، اللہ نے شریعتیں دی۔ آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کل انبیاء کو اللہ نے شریعتیں دیں۔ تو اللہ جس کو بھیجنے والا ہو اس کو اپنی تصدیق کروانے کی کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے کہ وہ سرٹیفائی کروائے اور ویریفائی کروائے؟ دیکھو نا، آپ کے پاس اپنی ڈگریز کی کاپی ہوتی ہے تو آپ کسی آفیسر کے پاس جا کے اس کو سرٹیفائی کرواتے ہیں، تصدیق کرواتے ہیں، سٹیمپ لگاتے ہیں۔ تو انبیاء کو اپنی کتابوں پر سٹیمپ لگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ رب العزت نے آرڈر کر دیا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ جو کچھ تم ساتھ لے کر آئے ہوگے وہ ان کی تصدیق کرے گا، سٹیمپ کرے گا، ویریفائی کرے گا۔ کیوں؟ تاکہ وہ جب تمہاری شریعتوں پر ویریفیکیشن کی سٹیمپ لگائے گا تو تم سب اس کی امت میں شامل ہو جاؤ گے۔ جب وہ تمہارا ویریفائر بنے گا، سرٹیفائر بنے گا، تو تم سب مصطفیٰ کی امت میں شامل ہو جاؤ گے، تو تم سب اولون کہلاؤ گے اور ان کے بعد والے آخرون کہلائیں گے۔ اللہ پاک نے جب یہ بات بتا دی تو پھر فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اللہ پاک نے ان سے عہد لیا، فرمایا مجھ سے وعدہ کرو کہ تم سب میرے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے۔ یعنی تم میں سے کسی کے زمانے میں اگر ان کی بعثت ہو گئی تو تمہیں اپنا کلمہ چھڑا دینا ہوگا امت سے، کہہ دو گے اب میرا آج سے چھوڑ دو، تم بھی اور تمہاری امت بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے لگ جائے گی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کے دین کی مدد کرو گے۔ جب اللہ رب العزت نے ان پہ شرط عائد کر دی کہ تم ایمان لاؤ گے تو امت ہو گئی نا آقا کی۔ اور پھر اللہ پاک نے ان سے پوچھا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم اقرار کرتے ہو میرے محبوب محمد مصطفیٰ پر ایمان لانے کا، اور میرے محبوب کے پر ایمان لانے کا اقرار کر کے ساتھ عہد بھی کرتے ہو؟ تو ساروں نے کہا بلا۔ باری تعالیٰ ہاتھ کھڑا کر کے ہم اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، ہم سب تیرے محبوب محمد مصطفیٰ پر ایمان لانے والے۔ تو
تو اللہ رب العزت نے ان سے اقرار کروایا، گواہی لی، اور ساتھ فرمایا فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ، انا معکم من الشاہدین، اور اب تم نے جو اقرار کیا ہے میرے مصطفیٰ پر ایمان لانے کا، تمہاری شریعتوں کو ویریفائی وہ کرے گا، اور تمہارے اقرار ایمان کا ویریفائر، گواہی دینے والا میں خود بنتا ہوں، میں گواہ ہوں تمہارے اوپر۔ تو اللہ گواہ ہو گیا ان پر۔ اس لیے اب اس کی تائید میں آگے حدیث بھی ہیں، میں نے ایک قرآن مجید کی آیت بتا دی، اس کے بعد کوئی بڑی نص نہیں ہے۔ الگ بات بدقسمتی ہے کہ لوگ دعویٰ بہت کرتے ہیں قرآن کا، مگر قرآن فہمی نہیں ہوتی اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اگر قرآن سمجھا ہوتا تو آج اس امت کی ہر مسجد میں معراج مصطفیٰ منایا جا رہا ہوتا۔ کتنے دکھ کی بات ہے، ہندوؤں کا دن آئے تو پوری دنیا میں دیوالی منائی جائے، ہر قوم اپنے مقدس ایام کو مناتی ہے، اور یہ آقا علیہ السلام کی اپنے رب سے ملاقات کی رات آئی ہے، اس سے بڑھ کر آقا کی فضیلت اور کوئی نہیں، اور اس سے بڑھ کر آقا کی مسرت اور خوشی اور کوئی نہیں، اور امت اپنے محبوب نبی اور پیغمبر کی خوشی نہ سیلیبریٹ کرے تو کس دین کا پرچار کرتے ہیں وہ اسلامک سینٹرز میں اور مسجدوں میں، اور حضور کی امت کے سامنے کس دین کے علم بردار بنتے ہیں کہ جن کو اپنے محبوب اور پیغمبر کی خوشی کے ساتھ خوشی نہیں، ان کی فضیلت اور عظمت کے ساتھ ان کے دل خوش نہیں، اور حضور کی عظمت اور فضیلت کا ذکر جس کو قرآن بیان کر رہا ہے اللہ اپنی طرف سے، اس کو اپنی مسجدوں میں بیان نہ کریں۔ میری بات سمجھیں ہیں؟ تو کیا تعلق ہے ان کا حضور کی ذات پاک کے ساتھ؟ یہ کچھ کرائیٹیرین ہوتے ہیں سمجھنے والے، جو اس ماحول میں رہ کے ہم لاسٹ ہو گئے، بھول گئے ہیں، ہم بھول گئے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پاکستان کا کلچر تھا، ہندوستان کا تھا، عرب دنیا سے آئے تھے، وہاں ہوتا تھا، اب یہاں کوئی نیا اسلام مل گیا ہے امریکہ میں آنے کے بعد۔ یاد رکھ رہے ہیں اسلام امریکہ میں نازل نہیں ہوا تھا کہ یہاں کے اسلامک سینٹر سے تم کو اسلام ملے، اسلام مکہ اور مدینہ میں اترا تھا مصطفیٰ کی ذات پر۔ ایمان اور اسلام وہ ہے جو نسلوں سے آقا کے غلاموں میں، امت میں، ائمہ کے ذریعے چلا آ رہا ہے، اس سے کبھی پیچھے نہ ہٹیے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ امت اس وقت سے شروع ہوئی اور قیامت تک ہے، جتنے عدد ہوا حضور کی امت کا اس قدر کثرت سے معجزات ہوئے، اتنے معجزات ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام کے معجزات کا کوئی نمبر بھی کوٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کیا جا سکتا، کاؤنٹ لیس ہیں۔ ان سارے معجزات میں قرآن کے بعد سب سے اونچا معجزہ جو آقا کو ملا وہ معراج کا معجزہ ہے۔ اب یہ معجزہ آقا علیہ السلام کی فضیلت ہے، اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ جب اللہ نے بیان کیا تو میرا ایک سادہ سا سوال ہے، کیا حضور کی امت کے علماء پر، لیڈرز پر، ریلیجس لیڈرز پر، اسکالرز پر، اماموں پر، خطیبوں پر یہ فرض نہیں کہ حضور کے جس معجزے کو اللہ بیان کر رہا ہے، کیا ان پر یہ فرض نہیں کہ جب وہ مہینہ آئے تو اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی مسجدوں میں بیان کریں؟ کتنے دکھ کی بات ہوگی کہ مہینہ معراج کا سارا گزر جائے، اللہ اس کو قرآن کا حصہ بنائے بیان معراج کو، اور یہاں ریلیجس لیڈر اسلام کی باتیں کرنے والے حضور کے معراج کا ذکر ہی نہ کریں، اور نئی نسلوں کو خبر ہی کچھ نہ ہو کہ معراج کیا ہوتا ہے۔ ایسے اسلام کی دعوت اللہ رب العزت اٹھا کر ایسے دعوت دینے والوں کے سمیت اس طرح مروڑ کر جہنم میں پھینک دے گا۔ جاؤ بدبختو، تمہیں میرے محبوب کی عظمت پر خوشی نہیں، اور میرے محبوب کی عظمت اور معجزے حضور کی امت کی نسلوں کو نہیں بتاتے تھے، اس کا مزہ چکھ لو، جہنم ہے تمہارا ٹھکانہ۔ آپ میری بات کو سمجھیں، یہ لینگویج کام نہیں آئے گی، انگریزی زبان زیادہ آتی ہے، پڑھ لکھ زیادہ گئے ہیں ہم، سوٹڈ بوٹڈ زیادہ ہو گئے، ماڈرن سائیکالوجی زیادہ پڑھ لی، سائنسز پڑھ لی، سوشیالوجی پڑھ لی، انٹرنیشنل افیئرز پڑھ لیے، اور تیز ترار زبانوں کے ساتھ باتیں کرنی آ گئیں۔ یہ چیزیں، ان میں سے کوئی شے قیامت کے دن عذاب سے بچانے والی نہیں ہے، یہ چیزیں قیامت کے عذاب سے نہیں بچائیں گی، وہاں تو فقط ایک ہی چیز بچائے گی، ایمان۔ اور ایمان کیا ہے؟ تعلق مصطفیٰ کا نام ہے۔
تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اب یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے اور آقا علیہ السلام کی ایک عظیم فضیلت کا ذکر ہے، اور اس کو اللہ رب العزت بیان کس طریقے سے کرتا ہے، یہ بات سمجھنے والی۔ آپ بتائیے کوئی بہت بڑی بات ہو جائے، بہت بڑا کام، میں ذرا سادہ طریقے سے یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، بڑی لطیف اور علمی بات ہے مگر بڑی سادگی سے سمجھ آ جائے گی۔ بہت بڑا کوئی عظیم واقعہ ہو جائے جس پہ آپ کا دل بڑا خوش ہو اور آپ کی طبیعت پہ بڑی فرحت آ جائے اور آپ کی طبیعت ایسی چٹک اٹھے اور بہت قابل فخر قابل مباحات کوئی واقعہ ہو، اس پر آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اچانک زبان سے نکلتا ہے کہ نہیں سبحان اللہ؟ بولیے، کہتے ہیں نا۔ دو چیزوں پر سبحان اللہ کہا جاتا ہے، یا تعجب پر، یہ عربوں کی کلچر تھا، کوئی بڑی عجوبہ کی بات ہو جائے جو سمجھ سے بالا تر ہو تو کہتے سبحان اللہ، یہ عربوں کا کلچر ہے۔ تو جو بات اللہ فرما رہا ہے اس پر اللہ کو تو عجوبہ کوئی نہیں تھا، وہ تو خود کروانے والا ہے، سیر کروانے والا ہے، تو اس کے لیے تو عجوبے کی بات نہیں تھی۔ تو دوسرا سبب سبحان اللہ کہنے کا کہ کوئی بڑی عظیم بات ہو جائے تو اس کا ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اب یہ واحد ذکر ہے حضور کی شان میں، بلکہ پورے قرآن میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت کا ذکر کیا، معجزہ معراج کا، اور شروع کہاں سے کیا؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا، کیا کہا؟ اللہ نے کہا سبحان اللہ۔ یہ پڑھ لیجئے بنی اسرائیل 15واں پارہ، شروع یہاں سے ہو رہی ہے، بنی اسرائیل، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ سبحان الذی، الذی سے مراد اللہ ہے، یہ ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے، تو گویا عرف عام میں وہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس معجزہ معراج کی قدر و قیمت اور عظمت اللہ کی نگاہ میں کیا ہوگی، جسے وہ سبحان اللہ کہہ کے بیان کر رہا ہے۔ اور ہم لوگوں نے کیا قدر و قیمت بنا رکھی؟ میں آپ کو کرائیٹیرین دیتا ہوں، مسجدیں بھی بن جاتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے، حدیث نبوی، آقا علیہ السلام نے فرمایا آخر میری امت کے آخری زمانے میں وہ وقت آئے گا کہ مسجدیں لوگوں سے بھری ہوئی ہوں گی مگر مومن ان میں ایک بھی نہیں ہوگا۔ شرح اعتقاد اہل سنہ امام لالکائی کی اور کتاب الشریعہ امام آجوری کی، یہ سعودی عرب میں حرمین شریفین میں یونیورسٹیوں میں اور پورے عالم عرب میں عقیدہ اہل سنت کے طور پہ پڑھائی جاتی ہیں کتابیں، عقیدے پر پڑھائی جاتی ہیں عرب میں، سعودی عرب میں، عرب ورلڈ میں، یونیورسٹیز میں، مدینہ یونیورسٹی میں۔ وہ استدلال میں لائے ہیں حدیثیں اور کتب میں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ مسجد میں 100-150 آدمی بیٹھے ہوں گے مگر مومن ایک بھی نہیں ہوگا۔ اب بتائیے آپ خود کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیے کس زمانے کی بات ہو رہی؟ کیا یہ صحابہ کرام کے دور کی بات ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، نہیں۔ تابعین کی، استغفر اللہ، نے اتباع التابعین کی، سلف صالحین کی، اچھے وقتوں کی؟ نہیں، یہ آج کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ مسجدیں بھری ہوئی ہیں نمازیوں سے، آقا نے فرمایا مومن ایک بھی نہیں ہوگا۔ بھئی وہ مومن ایک کیوں نہیں ہوگا؟ وہ مسجد میں کیا کرنے آئے ہیں؟ کوئی فیسٹیول کرنے آتے؟ مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، واعظ ہو رہا ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، خطاب ہو رہا ہے، آخرت کی باتیں کر رہی ہیں، کیوں فرمایا ایک مومن بھی نہیں ہوگا؟ وہ خدا کی بات کر رہے ہیں، آخرت کی بات کر رہے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی تعلیم دے رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں مگر مومن ایک بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر خدا کے محبوب کی بات نہیں ہو رہی، اس کے محبوب کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر اس کی بات کوئی کر دے یہ کرو حضور کی شان میں یہ کرو، کہتے ہیں نہیں، لیو دیز آر اسمال میٹرز، مور پیٹی میٹرز، وی ڈونٹ ڈیل ود دیٹ۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں امت میں تفرقے میں پڑھو، حضور کی شان کا نام آ جائے تو اس کو تفرقہ بناتے ہیں۔ یہ ایمان ہے یا کفر ہے؟ کچھ پہچان پیدا کریں، اپنی آنکھیں کھولیں امریکہ والوں،
اور ویسٹرن ورلڈ میں اور موجودہ دنیا میں جہاں بھی دنیا کا کوئی خطہ ہے، شرق سے غرب تک رہنے والوں، آنکھیں کھولیں، پہچان کریں کہ ایمان کی پہچان کیا ہے اور کس کے تعلق سے ایمان بنتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تو سب سے پہلی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شروع کیا لفظ سبحان سے، سب سے پہلی چیز جو کہنا چاہتا ہوں، لفظ سبحان سے شروع کیا اللہ پاک نے۔ اب اس لفظ سبحان سے شروع کرنے میں راز ہے، بڑا عظیم راز ہے لفظ سبحان سے شروع کرنے میں۔ امت کو ایک تربیت دی گئی، لفظ سبحان اللہ سے، سبحان الذی سے شروع کرنے میں بہت سے راز ہیں، مگر اس وقت میں 2 نکتے عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ لفظ سبحان سے معجزہ معراج کا بیان، 2 نکتے۔ ایک اس سے نفی تعجب ہے مقصود تھا، اور ایک نفی اعجاب مقصود تھا۔ میں معنی سمجھا دیتا ہوں، پہلے ٹرم سمجھ لیں۔ سبحان اللہ، سبحان الذی سے بات شروع کرنے کا ایک مقصد کیا؟ نفی تعجب، اور دوسرا مقصد نفی اعجاب۔ نفی تعجب کفار، مشرکین، منکرین اور مترددین اور متشککین کے لیے، جن کو شک تھا کہ معراج کیا یا نہیں، ایک ہی رات کے لمحے میں کیسے ممکن ہے مکہ سے یروشلم چلے گئے القدس، اور کفار تو اوپر کو ڈیل ہی نہیں کر رہے تھے نا، وہ تو آسمانی دنیا کو نہیں جانتے، اور پھر آسمان تک چلے گئے، پھر 7 آسمان کراس کر دیے، پھر عرش سدرۃ المنتہا تک چلے گئے، پھر عرش معلیٰ پر گئے، پھر فوق العرش گئے، اور جنتیں دوزخ سب کچھ دیکھی، بیت المعمور دیکھا، ملائکہ اور ساری بالائی کائنات سے ملاقاتیں کی، اور کر کے پھر واپس آئے، اور اسی لمحے پھر آقا علیہ السلام مکہ اپنے بستر پہ آرام فرما ہو گئے۔ تو سبحان الذی اس لیے کہا کہ اتنی بات پر کئی مسلمان مرتد ہو گئے تھے۔ معراج کی صبح جو تازہ کئی لوگ ایمان لا چکے تھے، جب اس بات کا ڈھنڈورا پیٹا ابو جہل نے، اور حضور علیہ السلام کے بیان کو اس نے بیان کیا مگر اپنے انداز میں۔ حضرت ام ہانی کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے آقا علیہ السلام، جب معراج پہ گئے، واپس آئے تو وہیں آرام فرما ہو گئے۔ صبح نکلے اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آقا علیہ السلام کی کزن ہیں، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، جن کے گھر سے معراج پر گئے ہیں آقا علیہ السلام۔ یہ ام ہانی بنت ابی طالب، یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہمشیرہ ہیں، اور اس وقت وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، مگر یہ گھرانہ سارا، کسی نے کلمہ پڑھا تھا، سیدنا علی شیر خدا نے پڑھا تھا، اور جس نے ابھی نہیں بھی پڑھا تھا، یہ گھرانہ سارا آقا علیہ السلام کا محافظ بھی تھا اور حضور کا معاون بھی تھا۔ تو جب صبح اٹھے اور آقا علیہ السلام نے معراج کی بات حضرت ام ہانی کو سنائی، اپنی کزن کو، اور باہر نکلے اور فرمایا کہ اب میں بات کعبۃ اللہ کے حرم میں جا کے قریش کو، اہل مکہ کو سناتا ہوں، تو وہ پیچھے دوڑی روکنے کے لیے کہ یا رسول اللہ، یہ بڑے بدبخت لوگ ہیں، ابھی وہ رسول اللہ پر تو ایمان خود نہیں لائی تھی، وہ ایمان لائی ہیں فتح مکہ کے دن، اور تب بعد میں روایت کی ہے یہ، مگر گھرانہ وفادار تھا آقا علیہ السلام کا۔ وہ پیچھے سے دوڑی روکنے کے لیے کہ آقا، یہ بڑے بدبخت لوگ ہیں، منکر ہیں، مشرکین مکہ، قریش، آپ جب یہ بات بتائیں گے کسی نے نہیں ماننی، آپ کو جھٹلائیں گے، مذاق بنائیں گے، اور اس بات کو بڑے غلط رنگ میں پیش کریں گے، ان کو نہ سنائیں نہ بتائیں۔ وہ دوڑی کہ میں حضور علیہ السلام کو روک لوں کہ آقا، یہ لوگ اس قابل نہیں کہ ان کو یہ عظیم رات کا واقعہ سنایا جائے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں ام ہانی، میں ذہن بنا چکا ہوں، میں نے سنانا ہے۔ آقا علیہ السلام نے سنایا، ابو جہل اور اس طرح کے ساتھ اور اس کے سرغنہ لوگ دوڑ پڑے، مختلف لوگوں کو جا کے بتایا،
وہ آتے پوچھتے یا رسول اللہ یہ درست فرمایا؟ ہاں میں معراج پر گیا ہوں، درست ہے۔ کئی لوگ مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ گئے۔ اب بات کو سمجھتے ہیں؟ اتنا بڑا امتحان تھا، یہ بڑا خاص نقطہ ہے۔ کون مرتد ہوئے؟ صرف وہ لوگ جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا مگر یہ خبر ابھی تک نہ تھی کہ مصطفیٰ کی شان کتنی بلند ہے۔ وہ بارڈر لائن پہ پھرتے تھے، جنہوں نے اسلام کو بطور دین تو قبول کر لیا تھا مگر شان مصطفیٰ کی عظمت کا تصور ابھی ان کے ذہنوں میں جاگزی نہیں ہوا تھا کہ اتنی عظمت اللہ نے حضور کو عطا کی کہ وہ براق پر راتوں رات لے جائے گا اور معراج کی سارے فاصلے طے کرا کے واپس پہنچائے گا۔ تو جن کا عظمت مصطفیٰ پر اتنا عقیدہ ابھی جمع نہیں تھا وہی ایمان چھوڑ گئے۔ تو یاد رکھ لیں، آج بھی ایمان کی اگر حفاظت کرنی ہے تو عظمت مصطفیٰ پر اپنے عقیدے کو خوب جماؤ، تب ایمان جمے گا، تب ایمان جمے گا، ورنہ ایمان میں مضبوطی نہیں آئے گی۔ اور یہ کام نہیں ہو رہا، مسجدیں بن رہی ہیں، سینٹرز بن رہے ہیں، نمازیں، اجتماع، جمعے، خطاب سب کچھ ہو رہا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں سوائے ایک کام کے کہ اس امت مصطفیٰ کی نسل کے دلوں میں عشق مصطفیٰ نہیں ڈالا جا رہا، محبت مصطفیٰ نہیں ڈالی جا رہی، ادب اور تعظیم مصطفیٰ نہیں ڈالی جا رہی، حضور کی عظمت اور شان نہیں بتائی جا رہی۔ بس یہ کام نہیں ہو رہا، باقی سب کام ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ جو اس دور میں تھے معراج کا واقعہ سنتے ہی مرتد ہو گئے۔ ایک طرف یہ طبقہ تھا، یہ بھی کلمہ گو تھے، جو معراج کا واقعہ سن کے مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ گئے، اور ایک طرف عاشق لوگ بھی تھے۔ وہ عاشقوں کا طریقے ایمان بتانا چاہتا ہوں، اس پر آؤ۔ ادھر عاشق بھی تھے۔ ابو جہل جب ہر ایک کو جا جا کے اور اس کے سرغنے باقی لوگ بتاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، لو یہ بھی کو ماننے کی بات ہے، ہر کوئی کہتا نہیں یہ تو ناممکن ہے، ایمان چھوڑ جاتے۔ تو دوڑ کے ابو جہل اپنے بندوں کو لے کے ابو بکر رضی اللہ تعالی، حضرت ابو بکر کے پاس بھی گئے، ابھی صدیق نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو بکر کے پاس بھی گئے، صبح صبح دروازہ کھٹکھٹایا، باہر آئے، ابو بکر خیر ہے؟ اتنا ابو جہل سے پوچھا سیدنا ابو بکر صدیق نے، خیر ہے بہت صبح صبح آ گئے ہو؟ اس نے کہا تمہارے ساتھی نے ایک عجیب بات کر دی۔ تمام کتب میں، سیر کی اور تفسیر کی کل کتب میں بالاتفاق یہ روایت ہے، دیکھو جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو عجیب بات کر دی۔ انہوں نے پوچھا کیا عجیب بات کر دی؟ انہوں نے کہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ میں راتوں رات براق پہ بیٹھ کے مکہ سے میں القدس گیا ہوں اور مسجد اقصیٰ سے ہو کر جتنا کچھ ان کو آقا علیہ السلام نے بتایا ان کو اپنے ظرف اور عقل کے مطابق ہی بتانا تھا نا۔ جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنی بات ہی بتائی جاتی ہے، ہر کسی کو ساری بات نہیں بتائی، وہ اتنی بھی ہضم نہ کر سکے جتنی بتائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں مکہ سے القدس مسجد اقصیٰ ہو کر واپس آ گیا ہوں، بھلا یہ ماننے کی بات ہے؟ حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا یہ واقعی حضور نے کہا ہے؟ اس نے کہا میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں، بالکل ابھی کعبہ کے سین میں کھڑے ہیں، جا کے پوچھ لو، یہی کہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر کعبۃ اللہ بھی حضور سے پوچھنے کے لیے نہیں گئے، وہیں گھر کے دروازے پر کنورسیشن ہو رہی ہے۔ فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے انا اصدق، میں تصدیق کرتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں۔ اس نے کہا ابو بکر تم نے ایسے ہی کھڑے کھڑے تصدیق کر دی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی رات کے لمحے میں کوئی مکہ سے جا کے یروشلم القدس مسجد اقصیٰ سے پلٹ کے واپس آ جائے؟ کیسے تصدیق کرتے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر نے فرمایا انا اصدقہ فی ابعد من ذالک، تم اس واقعے کی بات کرتے ہو، میں تو اس سے بڑی بات میں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ یہ تو مسجد اقصیٰ کا قصہ ہے، وہ ہمیں عرش سے بالا رب کی باتیں بتاتے ہیں صبح و شام کہ جبرائیل آئے اور خدا نے یہی بھیجی، نہ خدا کو دیکھا نہ جبرائیل، ہم تو مصطفیٰ سے سن کر خدا کو مان گئے ہیں۔
اور تم مسجد اقصیٰ کی بات کرتے ہو، ان کی تصدیق کیوں نہ کروں؟ یہ انہیں بھگا کر آقا کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میں تصدیق کرتا ہوں، تو حکم انت صدیق، تو ایک طرف عاشق بھی تھے جن کی سمجھ میں شان مصطفیٰ آ گئی تھی، تو اپنے ایمان کی جو جسم ہے، ایمان کا جسم، اس میں عشق مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ کی معرفت کو بھر لو، یہ مغز ہے۔ کیلا ہے نا، جیسے کیلا، اس کے اندر گودا ہوتے ہیں جس کو کھاتے ہیں، اوپر کا چھلکا ہوتا ہے، باقی باتیں چھلکا ہیں اگر گودا محبت اور ادب مصطفیٰ کا نہ ہو۔ وہ گودا نکالا جا رہا ہے، چھلکے کھلائے جا رہے ہیں آج دنیا میں۔ تو پہلی بات تو یہ جب فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، تو اس سے نفی تعجب کیا، اللہ پاک نے جواب دیا۔ پہلے انبیاء اگر کوئی فضیلت ان کو حاصل ہوتی اور ان کی امتوں کے منکر لوگ جو کفار رد کرتے تو وہ خود ان کا جواب دیتے، وہ خود ان کا۔ اب قرآن میں ابو جہل، ابو لہب جیسے سارے منکر کفار مشرکین جو انکار کرنے والے تھے، ان کا سوال یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایک شخص، ایک انسان راتوں رات مکہ سے بیت المقدس جا کر ہو آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ان کا سوال تھا، تردد تھا، یہ ان کا کنفیوژن تھا۔ اب یہ تعجب تھا ان کا، کیا؟ یہ تعجب تھا۔ اس تعجب کو رد کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ بھائی تم انکار اور تعجب تو تب کرو اگر یہ دعویٰ میرے مصطفیٰ نے کیا ہو کہ میں گیا، اگر میرے محبوب فرماتے کہ میں گیا، تو پھر تم سوچتے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں گیا، تو یہ جانا ممکن ہے یا نہیں؟ ایک انسان کی طاقت میں، قدرت میں، استعداد میں، ایبیلٹی میں، آیا یہ بات اس کی پاور میں ہے یا نہیں؟ تب سوچتے۔ تو میرے مصطفیٰ نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ میں گیا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں لے گیا۔ اگر میرا محبوب کہتا کہ میں گیا اس رات اور تم رد کرتے تو یہ قول مصطفیٰ کا رد ہوتا، نبی کی بات کا رد ہوتا، نبی کی بات پر شک ہوتا، نبی کی بات میں تردد ہوتا۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا، قرآن گواہ ہے کہ میں گیا۔ دعویٰ تو ہو رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب بندے کو۔ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں لے گیا۔ اب دعویٰ مصطفیٰ کا نہیں ہے، دعویٰ خود خدا کا ہے۔ اب اگر تمہیں شک ہے تو میری بات میں شک ہے، مصطفیٰ کی بات میں نہیں۔ اب بولو مجھ میں طاقت ہے لے جانے کی یا نہیں؟ مجھ میں طاقت ہے راتوں رات لے جانے کی یا نہیں؟ مجھ میں قدرت ہے راتوں رات لے جانے کی یا نہیں؟ میں لے جا سکتا ہوں یا نہیں؟ میری قدرت اور میری طاقت پہ بات کرو۔ اگر نہیں لے جا سکتا، سنیے، اگر میں راتوں رات روح اور جسم کے ساتھ عالم بیداری میں اگر میں نہیں لے جا سکتا اور نہیں لا سکتا، تو اس کا مطلب ہے میں عاجز ہوا۔ کیا یہ امر میرے لیے ناممکن ہو گیا، امپاسبل ہوا؟ امپاسبل کس کو کہتے ہیں؟ there are two persons sitting, one thing is impossible for A but the same thing is possible for B۔ بھائی 20 kg کا ایک سٹون ہے، پتھر پڑا ہے، ایک آدمی اٹھا سکتا، آپ نہیں اٹھا سکتے، یہ اٹھا سکتے۔ آپ پوری کوشش کریں گے تو یہاں درد شروع ہو جائے گی، کہیں گے اٹس ناٹ پاسبل فار می، میرے لیے ممکن نہیں۔ دوسرا پہلوان ہے، وہ 20 کلو کیا وہ 40 kg کا پتھر اٹھا کے ایسے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا اٹس پاسبل فار می۔ اس کو کہتے ہیں اس کے لیے ناممکن ہے، اس کے لیے تو ناممکن کیوں ہوتا ہے کہ اس بندے میں طاقت نہیں ہوتی، اس بندے میں طاقت نہیں ہوتی۔ جو کام ہم طاقت کا نہیں کر سکتے وہ پہلوان، ایتھلیٹ، ریسلر کر لیتے ہیں۔ تو یہ ریلیٹیو ٹرم ہے، یہ ون تھنگ از پاسبل فار ون پرسن
and it may be impossible for other who is weaker than him. تو فرمایا یہ کہنا کہ کوئی نہیں جا سکتا، اس کا مطلب ہے اس میں یہ طاقت نہیں، اور میرا دعویٰ ہے کہ میں لے گیا، رب کہتا ہے اگر میں بھی نہیں لے جا سکتا تو اس کا مطلب ہے مجھ میں بھی طاقت نہیں، اور اگر مجھ میں یہ طاقت نہیں تو میں عاجز ہوں، اور اگر عاجز ہوں تو میں خدا ہی نہیں۔ وہ خدا نہیں ہو سکتا جو عاجز ہے، جو چاہے نہ کر سکے وہ خدا نہیں۔ خدا کی تعریف یہ ہے کہ جو چاہے کر سکے، لمحے میں انسان نہ جا سکے مگر وہ جسے چاہے جہاں سے جہاں تک لے جا سکے۔ خدا کی تعریف یہ ہے۔ اس نے فرمایا سبحان اللہ جی، اس سفر پہ تعجب نہ کرو، اس لیے کہ سفر کرنے کا دعویٰ میرے مصطفیٰ نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے کہ میں لے گیا۔ اب جس نے انکار کرنا ہے کہ عالم بیداری میں مصطفیٰ معراج پر نہیں گئے، یہ ممکن نہیں، تو گویا وہ اپنے ایمان کو برباد کر رہا ہے، وہ ناممکن قول مصطفیٰ کو نہیں کہہ رہا، وہ اعلان خدا کو کہہ رہا ہے، خدا کی قدرت کو چیلنج کر رہا ہے۔ تو یہ تو پہلا مقصد تھا سبحان اللہ جی کہنے کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی تعجب کر دیا، انکار کی جو ریزن ہے اس کی جڑ کاٹ دی۔ اب دوسرا نفی اعجاب، نفی کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، اللہ لے گیا حضور کو، یہ امت کی تعلیم اور تربیت کے لیے کیا۔ کیا پہلی بات آقا علیہ محبوب کے لیے تھی کہ کوئی شخص میرے محبوب کے معجزہ معراج کا انکار نہ کرے، کوئی میرے محبوب کے اس اعلان معراج کو رد نہ کرے، کوئی میرے محبوب کی اس عظمت پر تردد اور شک نہ کرے، چونکہ یہ دعویٰ ان کا نہیں، دعویٰ میرا ہے، لہذا تعجب کرنے کی ضرورت نہیں۔ پہلی آقا علیہ السلام کی شان کے دفاع کے لیے تھی، حضور کی عظمت کے تحفظ کے لیے تھی سبحان اللہ جی کہنا۔ دوسرا امت کی تربیت کے لیے، بولیے کس کے لیے؟ ہماری تربیت کے لیے تھی۔ اور وہ کیا؟ اعجاب کہتے ہیں، عجب کہتے ہیں تکبر کو، دعویٰ کرنے کو۔ تو اتنی بڑی بات ہوئی، آقا نے معراج کا شرف پایا تو فرمایا محبوب آپ کی امت کو تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ اگر جس کو بڑا سے بڑا شرف بھی مل جائے وہ یہ نہ کہے کہ میں گیا، کہے اللہ لے گیا۔ تو دعوے کی نفی کر دی، امت کو تعلیم دی کہ اتنا بڑا کرم ہو جائے، خدا کی بارگاہ کی حاضری ہو جائے، مکہ سے القدس تک جائیں، مسجد اقصیٰ جائیں، وہاں سے آسمان دنیا پر جائیں، یکے بعد دیگرے آسمان کے دروازے کھلیں، 7 آسمانوں کی سیر ہو، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا کی سیر ہو، پھر عرش معلیٰ پر جائیں، پھر رف رف پر بیٹھ کر مقام ثم دنا فتدلی پر جائیں، پھر ما زاغ البصر وما طغیٰ تک جائیں، پھر آمنا سامنا ہو، پھر پردے اٹھا دیے جائیں، پھر محبوب کا دیدار کر کے واپس پلٹ آئیں، اور واپس پلٹیں تو وقت کی اکائی وہیں کھڑی ہو جہاں چھوڑ کے گئے ہوں۔ اگر اتنا عظیم تحفہ بھی خدا کی بارگاہ سے مل جائے، اتنا عظیم کرم بھی ہو جائے، تو بندے کی شان یہ ہے کہ وہ یہ نہ کہے کہ میں گیا اور میں نے یہ دیکھا اور میں وہاں گیا اور میں پلٹ کے آیا، نہیں، میں کو نکال دے۔ بندہ وہ ہے کہ بڑے سے بڑا بھی کرم ہو جائے تو میں کو نکال دے اور رب پہ چھوڑ دے، جب بتائے تو کہے میرے رب نے یہ کرم کیا، میرا رب لے گیا، میں تو اس قابل نہ تھا، میرا رب لے گیا، میرے رب نے سیر کرائی۔ تو نفی اعجاب تھا، میں کہنے سے تکبر آتا ہے، میں کہنے سے۔ اب یہ دوسرا نقطہ حضور علیہ السلام کی خاطر نہیں کہا، پہلا نقطہ حضور کی خاطر تھا کہ جن لوگوں نے حضور کی شان پر انکار کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معراج پر گئے اور واپس آ گئے ہوں، اس کا دفاع کیا کہہ کے کہ سبحان اللہ، کیا اعتراض کرتے ہو، میرا مصطفیٰ خود تھوڑا گیا ہے، میں لے گیا ہوں۔ تو پہلا نقطہ حضور کی شان کی حفاظت اور دفاع کے لیے تھا، دوسرا نقطہ حضور کی امت کی تعلیم و تربیت کے لیے تھا کہ اتنا بڑا اعزاز ملا تو حضور نے تب دعویٰ نہیں کیا کہ میں گیا،
تو تمہیں اللہ کا چھوٹا سا کرم ہو جائے تو اور تم دعوے کرنے لگو کہ میں یہ ہو گیا، میں نے یہ پا لیا، مجھے یہ موقع مل گیا، میں یہ ہو گیا، اور تمہاری میں چھوٹتی نہیں ہے، اور آقا دو جہاں سے بڑا عظمت والا کون ہے، اور پھر ثم دنا فتدلی کے مقام تک عظمتیں پا کر واپس آئے، اس سے بڑی عظمت اور کیا ہوگی؟ اتنی بڑی عظمت پا کر حضور میں نہیں کہہ رہے کہ میں گیا، کہتا ہے رب لے گیا، فرماتے ہیں رب لے گیا۔ تو نفی اعجاب آقا علیہ السلام کی امت کو تلقین کی کہ آقا علیہ السلام کی تو یہ ضرورت نہ تھی، آقا تو پہلے ہی سے کبر و عجب سے پاک تھے، یہ تو آقا کے ذریعے اللہ نے امت کو تعلیم دی کہ بڑا سے بڑا بھی فضل ہو جائے، سارے پردے بھی اٹھ جائیں، سارے پردے بھی اٹھ جائیں اور حضوریاں بھی نصیب ہو جائیں، تو اللہ والے چپ رہتے ہیں، نہیں کہتے کہ میں گیا، نہیں، یہ سبق دیا۔ تو یہ نفی اعجاب ہے۔ اعجاب کہتے ہیں عجب سے، تکبر کو۔ تو امت کو تربیت دی کہ ایروگنس نہیں آنی چاہیے، there should be no arrogance. Arrogance is against Islam. Arrogance is this arrogant attitude. This is totally against ایمان، against spiritual and Islamic etiquettes. انسان میں humbleness, humility ہونی چاہیے۔ یہ سبحان اللہ کا دوسرا راز ہے۔ جب دو راز ہو گئے پورے، اور اس میں اس بات کا اشارہ کیا اللہ کی طرف سے دعویٰ کرنا کہ بندہ یہ سمجھے کہ میرا کچھ نہیں، وہی مالک ہے جس کو جہاں چاہے لے جائے، جہاں چاہے لے آئے۔ تو اپنے ہر کمال کو اللہ کی طرف منسوب کرے، ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرے، ہر فضل کو اللہ کی طرف منسوب کرے، یہ کمال بندگی ہے۔ تو یہ دوسرا سبق دیا گیا اس میں۔ تو پہلا میں نے عرض کر دیا نفی تعجب، اور دوسرا کہا نفی اعجاب۔ اس کے بعد اگلی بات ارشاد فرمائی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ یہ نہیں فرمایا اسریٰ بنبیہ، یہ نہیں فرمایا اسریٰ برسولہ، یہ نہیں فرمایا اسریٰ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے نبی کو لے گئی، نبی ہیں یا نہیں بولیے، مگر فرمایا نہیں، یہ نہیں فرمایا اسریٰ برسول، اپنے رسول کو لے گئی، رسول ہیں، سید الرسول ہیں، نہیں فرمایا اسریٰ برسول، اسریٰ بمحمد نہیں فرمایا، اپنے محبوب محمد کو لے گئی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں فرمایا اسریٰ بعبدہ، اپنے محبوب مقرب بندے کو لے گئی، عبد کو لے گئی۔ آقا علیہ السلام کے لیے لفظ عبد کا انتخاب کیا۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیں، عبدیت جب سفر کی ابتدا ہوئی، مکہ معظمہ سے جب چلے مسجد حرام سے، تو ابتدا میں بھی جب حضور کا ذکر ہوا، آقا علیہ السلام کا ذکر ہوا ابتدا میں بھی، تو حضور کا ذکر عبد ہی کہہ کر کیا، یہ بات سمجھنے والی۔ اور جب سفر کی انتہا ہو گئی اور آقا علیہ السلام کی شانیں، رفعتیں، عظمتیں، مقامات سارے اپنی بلندی کے آخری نقطۂ کمال پہ جا پہنچے، جس کے بعد کمال کے لیے کوئی کمال نہ تھا، آخر پہ جا پہنچے، تو وہاں بھی حضور کے لیے وہی لقب استعمال کیا جو ابتدا میں کیا تھا، فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اس نے وہی فرمائی اپنے محبوب و مقرب بندے کی طرف جو وہی فرمائی۔ تو سمجھانا مقصود یہ تھا کہ حضور چلے تو تب بھی عبد تھے، عبد ہی تھے، اور اس کے قرب کے اس مقام میں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا پر جا کے تشریف فرما ہوئے تو تب بھی عبد ہی رہے۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا۔ تو آقا علیہ السلام کسی مقام پر بھی پہنچ کر عبدیت سے باہر نہیں گئے، ہائے ہائے، عبدیت سے باہر نہیں گئے۔ یہ امت کو تعلیم ہے جو آقا علیہ السلام کے ذریعے دلائی جا رہی ہے کہ بندے کا جتنا بھی کمال ہو جائے، اس سے بڑا کمال بندے کے لیے نہیں کہ وہ اللہ کا بندہ کہلائے۔ ہائے ہائے، عبدیت، اللہ کا بندہ ہونا، اللہ کی بندگی پانا، اس سے بڑا کوئی کمال نہیں۔ یہ نقطہ آپ ذہن نشین کر لیں
یہاں اب ایک قول بیان کرتا ہوں جس کو علامہ آلوسی نے بیان کیا اور امام فخر الدین رازی نے بیان کیا، دونوں نے اپنی تفسیروں میں۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں، تفسیر الرازی میں، اور علامہ آلوسی نے روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ یہ بات جو قول بیان کر رہے ہیں وہ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی نے ایک روز اللہ کے حضور عرض کیا، علامہ آلوسی روح المعانی میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ما وجدت شیئا یتقرب بہ الیہ تعالی، کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی چیز مجھے ایسی نظر نہیں آتی کہ جس کو اپناؤں تو اللہ کا بہت زیادہ قرب نصیب ہو جائے، کمال قرب نصیب ہو جائے مولا کا۔ کون سا حال، کون سی صفت، کون سا عمل میں اپناؤں کہ آخری منزل قرب الہی کی نصیب ہو جائے؟ تو باری تعالیٰ سے پوچھا، باری تعالیٰ میں نے ہر صفت اپنانے کی کوشش کی، یہ بات بڑی باریک ہے، بڑی باریک بات، ہر صفت میں نے اپنائی، مگر جس صفت کو بھی اپنایا، مثلا سخاوت، یعنی میں نے کوشش کی کہ سخی بنوں، سخی ہو گیا، مگر جب اس سخاوت میں دیکھا تو تجھے بھی سخی پایا، یعنی وہ خالص میری صفت نہ تھی، وہ تو تیری صفت تھی، اس میں الوہیت کا دخل تھا۔ کیا؟ میں کریم ہو گیا تو کریم میں دیکھا تو اس میں تیری کریمی کا دخل ہے، عالم ہوا تو میں نے دیکھا تو بھی عالم و علیم ہے۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ انسان غافر ہوتا ہے، درگزر کرتا، معافی کرتا ہے، فورگیو کرتا ہے، تو میں نے دیکھا تجھ سے بڑا فورگیو کرنے والا، معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہادی بنا کہ لوگوں کو ہدایت دوں تو خود ہادی ہے۔ آپ رؤوف بنا، رافت، تو خود سب سے بڑا رافت، لوگوں پہ کرم کرنے والا۔ رحیم بنا تو خود رحیم ہے، تیرے اندر رحمت ہے۔ شفیق بنوں لوگوں کے لیے تو خود شفقت فرمانے والا ہے۔ لوگوں کو عطا کروں تو سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اب بات سمجھے، عرض کرتے ہیں کہ میں نے ہر صفت اپنانے کی کوشش کی، مگر ہر ایک صفت کے اندر تیری الوہیت کی شان دیکھی، تیری الوہیت کی شان۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی؟ تیری الوہیت کی جو لارڈ شپ ہے اس کو ریفلیکٹ ہوتے دیکھا تو میری سمجھ نہیں آئی، باری تعالیٰ میں کس صفت کے ساتھ تیرے حضور پیش ہوں کہ تو مجھے اپنے قریب کر لے۔ اس پر اللہ رب العزت نے جواب دیا، قلت یا رب بماذا اتقرب الیک، اے میرے مولا میں کس صفت کے ذریعے تیرا قرب حاصل کروں اور تیرے قریب ہو جاؤں؟ اللہ نے جواب دیا، قال تقرب الی بما لیس لی، اے بایزید وہ صفت اپنا میرے قرب کے لیے جو مجھ میں نہیں۔ اگر میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس صفت کے ساتھ میری طرف آ جو میرے پاس نہیں، وہ لا میرے لیے، صفت کا وہ تحفہ لا جو میرے پاس نہیں، تو میں تمہیں اتنا قریب کر لوں گا کہ دنیا دنگ رہ جائے گی۔ تو بایزید بسطامی عرض کرتے ہیں، فقلت یا رب ما الذی لیس لک، پھر تو بتا کون سی صفت ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، جو تیرے خزانے میں اور تیری ذات میں نہیں، وہ کون سی صفت ہے؟ تو رب نے جواب دیا، قال العبدیت و ذلت و افتقار، سب کچھ میرا ہے، ایک شے میرے پاس نہیں، اور وہ بندگی ہے۔ ہائے ہائے، بندگی ہے۔ بندگی نام ہے جھک جانے کا، میں جھکنے والا نہیں ہوں۔ بندگی نام ہے گر جانے کا، میں گرنے والا نہیں۔ بندگی نام ہے کمزوری کا، میں کمزوری سے پاک ہوں۔ بندگی نام ہے تواضع کا، میں تواضع سے پاک۔ بندگی نام ہے انکساری کا، میں انکساری سے پاک۔ بندگی نام ہے بے ماندگی کا، میں بے ماندہ نہیں۔ بندگی نام ہے مانگنے کا، میں دینے والا ہوں، مانگنے والا نہیں۔ اے میرے بایزید، اگر ایسی صفت کے ساتھ میرے پاس آنا چاہتا ہے
جو میرے پاس نہیں، تو پھر بندگی اپنا کر، بندگی کا لباس پہن کر میرے پاس آ، تمہیں اپنے قریب کر لوں گا۔ تو ابدیت بندگی ہے، ابدیت کمال تواضع، کمال انکسار، کمال افتخار، کمال تذلل، کمال خشوع، کمال خضوع، سراپا سائل ہے بندہ، سراپا سائل ہے بندہ۔ میری بات سمجھے نا؟ اب سوچیں نا، ایک آدمی دے رہا ہو کسی کو، تو اس کو اتنا احساس تو ہوتا ہے نا کہ یہ فقیر ہے، غریب ہے، تو میں دے رہا ہوں۔ مگر جو بالکل بیماندہ فقیر ہے وہ تو نہیں سوچتا کہ میں دے رہا ہوں، وہ تو کہتا ہے بیماندہ میں لے رہا ہوں۔ تو بندہ ہر وقت لینے والا ہے، وہ دینے والا ہے۔ فرمایا میرا بندہ بن کے آ، تجھے قریب کر لوں گا۔ یہ قرب کی عظمت ہے، اور وہ ابدیت میں ہے۔ قرب کا کمال ابدیت بندگی میں ہے۔ یہاں تک بات سمجھ گئے؟ اب اس سے ایک قدم آگے بڑھاتا ہوں تاکہ پچھلا سمجھ لیں تو آگے بڑھیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جب آپ سمجھ گئے کہ کمال انسان کا کمال کسی صفت میں نہیں جتنا کمال بندگی میں ہے، ابدیت میں ہے، اس لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب مقرب بندوں کو، انبیاء اولیاء کو جب بڑا نوازنا چاہا تو ان کو عبد کہہ کے یاد کیا قرآن میں۔ تو بندگی میں کمال ہے۔ اب آگے چلیے، بندگی زیادہ کیسے ہوتی ہے، کم کیسے ہوتی ہے؟ بندگی کا رشتہ اس طرح ہے انسان کے ساتھ جیسے انسان چراغ کے سامنے کھڑا ہو، تو بندگی اس کا سایہ ہے۔ بندگی انسان کا سایہ اس کے ساتھ رہتی ہے، اور انسان اگر چراغ کے سامنے کھڑا ہو تو وہ اپنے سائے کو دیکھ سکتا ہے کہ کتنا ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ بندہ چراغ سے جتنا دور ہوتا جائے گا اس کا سایہ اتنا چھوٹا ہوتا جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، چراغ ہے نور حق، مولا کے نور کا چراغ، اللہ کے نور کا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کے نور کا چراغ ہے۔ بندہ اس سے جتنا دور ہوتا جائے گا مولا سے، ہائے ہائے ہائے، اپنے رب سے جتنا دور ہوتا جائے گا، تو لوگوں جس طرح اس کا سایہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے نا، اس طرح اس کی بندگی چھوٹی کمزور ہوتی جاتی ہے۔ ہائے ہائے، جو مولا سے جتنا دور ہوگا تو اس کی بندگی اسی طرح چھوٹی ہوتی جائے گی جیسے بندہ چراغ سے دور ہوتا جائے تو سایہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا شوق ہو کہ اس کی بندگی کو کمال ملے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ چراغ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جتنا چراغ کے قریب ہوتا چلا جائے اتنا اس کا سایہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لوگوں اگر تم مولا کے قریب ہونا شروع کر دو تو تمہاری بندگی باکمال ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ ہماری بندگی جو بندگی نہیں رہی اس لیے کہ ہم مولا سے بہت دور ہو گئے۔ اگر مولا کے قریب ہو جائیں تو سائے کی طرح ہماری بندگی بڑھ جائے۔ تو بندگی کا بڑھنا گھٹنا اس طرح اللہ کے قرب اور بود کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب بندگی اللہ کو پیاری ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ کی خاص شانیں اپنانا چاہے تو اللہ پاک اس کو رد کر دیتا ہے۔ فرمایا قرآن مجید میں کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، کہ اللہ تعالیٰ ہر ایسے شخص کے دلوں پر تالا لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے، ہدایت کا دروازہ بند کر دیتا ہے جو شخص متکبر اور جابر ہے۔ کیوں؟ متکبر اللہ کی شان ہے، جبار اللہ کی شان ہے اور خاص شان ہے۔ غفار والی شان کوئی اس میں سے حصہ لینا چاہے رب خوش ہوتا ہے، مگر فرماتا ہے تکبر میری ردا ہے، میرا جبہ ہے۔ اللہ نے فرمایا تکبر میرا جبہ ہے، جس نے یہ چھیننے کی کوشش کی میں اس کو اڑا دوں گا۔ تو فرمایا جو لوگ متکبر ہوتے ہیں، ایروگنٹ ہوتے ہیں، ایروگنٹ، ان کا خاتمہ کر دیتا ہے اللہ پاک، اور جو ہمبل ہوتے ہیں ان کی بندگی کو بڑا کر دیتا ہے۔ جب یہ نقطہ آپ سمجھ گئے کہ بندگی
سے اللہ رب العزت کمال عظمت عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضور علیہ السلام کے لیے معراج چونکہ عظیم ترین معجزہ کا بیان تھا، اس بیان میں وہ لقب چنا جس سے بڑا لقب خدا کی کائنات میں کوئی نہیں۔ تو حضور کا ذکر عبد کے ساتھ کیا۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب و مقرب بندے کو، عبدیت انتہا ہے مقامات کی، وہ لے گئی۔ اور اب اس میں لطف کی بات یہ، بندے کو لے گئی فرمایا، اور لفظ جو استعمال کیا وہ فرمایا عبد ہی، اپنے بندے کو۔ اور حضور علیہ السلام کا نام نہیں لیا، نام جیسے اپنا نام نہیں لیا، خود کو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات کہا، اس طرح حضور کا نام نہیں لیا، ساری بات راز میں کی، جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اب اپنا بندہ اور نام نہ لینا اور اپنا بندہ کہنا نام لیے بغیر، اس کو عبدیت مطلقہ کہتے ہیں۔ عبدیت مطلقہ، جب نام بھی ہٹا دیں اور حضور کو صرف عبد ہی کہہ کر یاد کریں اور عبدہو کہہ کر نام بھی نہ لیں، اس کا مطلب ہے حضور عبدیت میں اتنے بلند ہوئے کہ اللہ کی بندگی میں فنا ہو گئے۔ جب خدا کی ذات میں بندہ فنا ہو جاتا ہے اور اس کا اپنا کچھ بھی نہیں رہتا، تو پھر وہ عبد نہیں رہتا، وہ عبدہو اور عبد ہی ہو جاتا ہے۔ عبدیت مطلقہ نصیب ہو جاتی ہے کہ جب نام بھی مٹ جائے، ساتھ نام بھی نہ لے اس کا، اور اس کا ذکر کرے اور یہ کہہ کر میرا بندہ، اور نام کے بغیر کہے مطلقاً میرا بندہ۔ یہ شان سن لیں، الحم سے والناس تک پورے قرآن کا مطالعہ کیا میں نے، کھنگالا، اور جتنے انبیاء رسولوں کا اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا عبدیت کے ساتھ، سوائے حضور علیہ السلام کی ذات کے کسی ایک پیغمبر کو بھی اللہ نے نام لیے بغیر اپنا بندہ کہہ کے نہیں پکارا۔ سارے قرآن میں بغیر اسم و رسم کے، بغیر نام اور عنوان کے، فقط عبدہو کہہ کے پکارنا اور نام نہ لینا، یہ عبدیت مطلقہ کا منصب اعلیٰ صرف محمد مصطفیٰ کو عطا ہوا ہے۔ اب پورے قرآن کو پڑھیے، میں اس کی جھلک دکھاؤں آپ کو، آپ دنگ رہ جائیں کہ قرآن کی شان کیا ہے۔ عبد مطلق کا مقام آقا کو عطا کیا، اور عبد مطلق تب بنتے ہیں کہ حضور کا ذکر ہو اور اس میں نہ نام بیان ہو نہ کوئی اور عنوان بیان ہو، عبد مطلق۔ اب یہ شان کسی ایک پیغمبر کو نہیں تھی۔ اب قرآن کو سنیے، سورہ سواد آیت نمبر 17، فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود۔ اب یہ قرآن کا تھوڑا مطالعہ کرواؤں آپ کو۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ان کی شان بیان کی، مگر کہا ذکر کر ہمارے بندے داود کا، نام لے کر کہا ذکر کر ہمارے بندے، بولیے داود کا نام لیا۔ تو عبدیت مطلقہ کا ذکر نہیں ہے، اسم و رسم کے ساتھ نام ذکر۔ سورہ سواد ہی آیت نمبر 41 فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، یاد کر ہمارے بندے ایوب کو جب وہ تکلیفوں سے گزر رہا تھا اور اس نے یہ کہا، تو پھر فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، یاد کر ذکر کر ہمارے بندے ایوب کا۔ تو آپ نے دیکھا جب بھی اللہ نے کسی پیغمبر کو اپنا بندہ کہا تو خالی اپنا بندہ کہہ کے نہیں چھوڑا، نام لیا۔ اسم و رسم، میں کہہ رہا ہوں اسم و رسم فنا نہیں ہوئی، اسم و رسم، نام اور عنوان فنا نہیں کیا، شان عبدیت دی مگر نام رکھا، نام ساتھ رکھا۔ سورہ مریم کو دیکھیے، ارشاد فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہ ذکر ہے
تیرے رب کی رحمت کا عبدہ زکریا، اللہ کے بندے زکریا کا. تو ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، اللہ کا عبد زکریا. تو عبدیت کی شان بیان کی مگر اسم و رسم فنا نہیں ہوئی، وہ قائم ہے. اسی طرح نوح علیہ السلام کا ذکر کیا سورہ قمر آیت نمبر 9 میں، کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا. نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کا اسم و رسم قائم رکھا، نوح کا اور عبدنا کہا. فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. حضرت سلیمان کا ذکر کیا، نعم العبد کہا، بڑا اچھا بندہ تھا. فرمایا ہمارا کیا اچھا بندہ تھا، سلیمان کا نام لے کر. تو عبدیت کی شان بیان کی مگر اسم و رسم فنا نہیں، وہ قائم ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. تو میں نے آپ کو چند نمونے قرآن مجید کے بیان کیے کہ جس بھی پیغمبر کا اللہ نے ذکر کیا عبدیت کے ساتھ تو کہا میرا بندہ، ہمارا بندہ، مگر نام لے کر. زکریہ ہمارا بندہ، نوح ہمارا بندہ، ایوب ہمارا بندہ، داود ہمارا بندہ، نوح ہمارا بندہ، مسیح ہمارا بندہ، نام لے کر اس کی بندگی بیان کی. اب یہ بات ذہن نشین ہو گئی. اب آئیے اب کمپیریٹیو سٹڈی کرواؤں. آقا علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے قرآن، ذکر کرتا ہے. ارشاد فرمایا ایک آیت یہی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. لے گئی جو ذات اپنے بندے کو، نام نہیں لیا، نہ اسم نہ رسم. اسم و رسم سب اس کی عبدیت میں کھو گئے، فنا تام ہو گیا. عبدیت کامل نہ رہی بلکہ کامل ہو کے عبدیت مطلقہ بن گئی. فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا النجم. نام نہیں لیا، صرف عبدہ کہا. سورہ بقرہ میں کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں کوئی شک ہے اس وحی میں، جو کتاب میں جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، نام نہیں لیا، نہ اسم و رسم، نہ اسم نہ رسم، فنا کر دیا سب کچھ عبدیت مطلقہ میں. اور پھر سورہ انفال میں ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان. نام کے بغیر حضور کو ہمارا بندہ کہا. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اپنے بندے پر کتاب نازل کی، تعریف اللہ کے لیے. نام نہیں ہے نہ عنوان، عبد مطلقہ. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. نام نہیں لیا. الیس اللہ بکاف عبدہ. کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ نہ اسم و رسم، نہ عنوان، نہ نام، عبدیت مطلقہ. فرمایا هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات. سورہ الحدید میں. الغرض قرآن مجید کے جس مقام کو اٹھا کے دیکھیں، میں نے آپ کو کہہ دیا 7 8 9 آیتیں میں نے کوٹ کر دی، الحم سے والناس تک ایک مقام ایسا نہیں جہاں حضور کی عبدیت کا ذکر کیا ہے نام کے ساتھ، اور کسی ایک پیغمبر کا ایک مقام ایسا نہیں جہاں اس کے نام کے بغیر عبدیت کا ذکر کیا، یا آگے کیا یا پیچھے کیا یا متصل کیا. تو کیا پتہ چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے وہ مقام عطا کیا جو عبدیت مطلقہ کا، یعنی، اور عبدیت مطلقہ کا مطلب ہے اتنے قریب کیا جیسے چراغ کے بہت قریب ہو جائیں. کیا؟ چراغ کے بہت قریب ہو جائیں تو سایہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، ہو جاتا ہے نا، بڑھتا جاتا ہے. اور پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے وہ اس وقت تک بڑھتا ہے جب تک قرب کے اندر ایک بود رہے. ہائے ہائے ہائے، جب تک قرب میں چراغ کے آپ اتنا قریب ہوں کہ کچھ فاصلہ، بولیے، رہے تو بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اگر آپ بالکل چراغ سے جڑ جائیں اور فاصلہ نہ رہے تو سایہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ نے محبوب کو اپنے اتنا قریب کیا کہ اپنے اور محبوب کے درمیان، عبد و معبود کے درمیان فاصلہ مٹا کر
काबा कौसैन ओ अदना के मुकाम पर खड़ा किया तो मुस्तफ़ा का साया उड़ा दिया। 63 बरस हुजूर रहे, हुजूर का साया न रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर का साया न रहा। समझ आई? साया न रहा। क्यों? कि चराग हक और नूर हक के इतने करीब हो गए थे कि साया होने के लिए जितने फासले की जरूरत है वो फासला न रहा था। हाय 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 हाय, आपको बात की समझ आई? साया होने के लिए कुछ कुर्ब भी चाहिए, पर कुर्ब में कुछ फासला भी चाहिए कि साया बन सके। साया फासला इस तरह एक साइंटिफिक मैटर है कि जब रोशनी निकलती है तो रोशनी को क्रॉस करने की दाएं बाएं जगह मिले, तो सामने जब हिंड्रेंस आ जाती है वजूद की, जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, तो रोशनी उसमें से नहीं गुजरती, इर्द गिर्द गुजरती है, तो उतना हिस्सा साया बन जाता है। साए का फिनोमेना ये है। इसी तरह ही है ना, उस हिस्से पे से रोशनी नहीं गुजरती तो वो साया बन जाता है। तो आका की अब्दियत को दो शानें हासिल थी। या तो इतना करीब मौला ने हुजूर को अपने कर लिया, इतना करीब कर लिया कि साए के लिए जितना फासला चाहिए वो फासला भी ना रहा, सो मुस्तफ़ा को बेसाया बना दिया। या यूं हो गया, या ये फिनोमेना हो गया कि मुस्तफ़ा के जिस्म को नूर की तरह ट्रांसपेरेंट बना दिया। उस जिस्म में कसाफत न रही। अब नूर जिस तरह बाहर से गुजर रहा था उस तरह जिस्म मुस्तफ़ा से भी गुजर रहा था। तो जब ट्रांसपेरेंट हो जाए, ये जो बल्ब होता है, बल्ब कमरे में पड़ी हुई हर शय का साया बनता है बल्ब से, मगर बल्ब का जो अपना जो है शीशा, उसका साया नहीं बनता। आप खड़े हैं, आपका साया बनेगा, हर शय का साया बनेगा, मगर बल्ब का अपना साया नहीं। क्यों? वो ट्रांसपेरेंट है, वो नूर को आगे कम्युनिकेट करने का जरिया है। तो जिसमें मुस्तफ़ा को रब्बे कायनात ने अपने नूर का बल्ब बना दिया, अपने नूर का बल्ब बना दिया, तो हुजूर जहां भी चलते हैं साया नहीं होता। या अपने कुर्ब का वो मुकाम अता कर दिया कि फासला नहीं रखा तो साया न रहा। तो इन एनी केस हुजूर की अब्दियत उस मुकाम पर पहुंची कि बेसाया हो गई। और बेसाया होने का मतलब यह है कि रस्म और इस्म फौत हो गए, फना हो गए। अब्दियत आका की मुतलक हो गई। और जब मुतलक अब्दियत हुई तो उसका फ़र्क हुआ। इस मुकाम पर अब्दियत मुतलक इस मुकाम पर पहुंचाया तो फिर फ़र्क ये हुआ कि अल्लाह पाक ने फिर इसलिए हुजूर से ये नहीं कहा कि मेरे महबूब ने सैर की, या हुजूर ने नहीं कहा कि मैंने सैर की। नहीं, चूँकि फ़ना हो गया इस्म रस्म उस ज़ात मुतलक में, और अब्दियत मुहम्मदी अब्दियत मुतलका के मुकाम पर फायज हुई। सो हुजूर के जब इस्म रस्म फना हो गए तो फेल भी हुजूर की तरफ मंसूब न रहे। यही वजह है हम कहते हैं और कुरान कहता है ये बात कि हुजूर की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है, हुजूर का अदब अल्लाह का अदब है, हुजूर की इताअत अल्लाह की इताअत है, हुजूर की कुर्बत अल्लाह की कुर्बत है, हुजूर की ताज़ीम अल्लाह की ताज़ीम है, हुजूर की बैत अल्लाह की बैत है। जो लोग हुजूर के हो गए वही हकीकत में खुदा के हो गए। ये जो नई तबलीग इस दुनिया में फितना और बिदत के तौर पे पैदा हुई कि जो मुस्तफ़ा को आकाम को खुदा से जुदा करते और ये तसव्वुर करते हैं कि हुजूर का बहुत ज़्यादा जिक्र किया शिरक हो जाएगा, बिदत हो जाएगी। तुम्हारी इस मज़ूमा तौहीद को खुदा खुद शिरक बा समझेगा। हुजूर की अब्दियत मुतलका उस मुकाम पर है, उस मुकाम पर है जहाँ इस्म रस्म फना हो जाते हैं। अब जब ये हालत हो जाए तो फ़र्क क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने मेराज पर बुलाया। क्या? मेराज पर बुलाया, और उनको मेराज कराई कोहे तूर पर, तूर की चोटी पर। आका अलैहिस्सलाम को भी मेराज पर बुलाया। और दोनों का फ़र्क देखिए। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम को मौका दिया, मूसा अलैहिस्सलाम को जब मौका दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, तो इरशाद हुआ मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, फरमाया लम्मा जा मूसा लिमीक़ातिना। ये सूरह आराफ आयत नंबर 143 143। उनको जब मिराज, उनके मिराज का वक्त आया तो फरमाया वलम्मा जा मूसा लिमीक़ातिना
فرمایا موسیٰ یہ دن، یہ ٹائم اور یہ جگہ آ جانا. اے موسیٰ یہ دن ہے، اپوائنٹمنٹ دے دی، یہ ٹائم اور یہ جگہ طور کی چوٹی اتنے بجے آ جانا. میقاتنا، ہم نے جگہ مقرر کر دی، وقت مقرر کر دیا. فرمایا آ جانا، پھر باتیں کریں گے. ہائے 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 ہائے، آ جانا پھر باتیں کریں گے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہائے ہائے باتیں کریں گے. یہ نہیں کہا کہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، نہ آ جانا باتیں کریں گے. اور قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت اور جگہ کے مطابق آ گیا. جب حضرت موسیٰ آ گئے، خود آ گئے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب موسیٰ ہماری مقرر کی ہوئی جگہ اور مقرر کیے ہوئے وقت پر آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام کا معراج یوں بیان ہوتا ہے. اور مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ مصطفیٰ کو لے گیا. ہائے 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 ہائے، وہ مصطفیٰ کو، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، وہ آ پہنچا، ہم نے اسے اپوائنٹمنٹ دے دی، وہ آ گیا. اور مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، ہم مصطفیٰ کو خود لے گئے. اسریٰ بعبدہ، ہم مصطفیٰ کو خود لے گئے. اب یہاں ایک توجہ طلب بات ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری ہوئی تو فرمایا لے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا آ گئے. تو نہ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے سواری بھیجی، ہائے ہائے، وہ بھی طور کی چوٹی پہ جانا تھا اور بلایا تھا. بلاتے ہیں تو سواری تو بھیجتے ہیں نا. یہ فرق ہے ابدیت موسوی میں اور ابدیت محمدی میں فرق ہے. سواری بھیجتے ہیں، فرمایا نہیں موسیٰ آ جانا. وہ کیوں نہ جاتے، اللہ کے بندے ہیں اور مولا سے جا رہے ہیں ملنے. اتنی تھوڑی بات ہے کہ خدا سے باتیں ہوگی. آگ چلے گئے، نہ سواری بھیجی، نہ کسی کو لانے کا کہا، نہ کسی کو اپوائنٹمنٹ دے دی، جگہ مقرر، فلاں وقت فلاں دن فلاں جگہ آ جانا. اور آقا علیہ السلام کے لیے کہا جبرائیل جاؤ لے آؤ. باری تعالیٰ کیسے؟ سواری بھی لے جاؤ، براق پہ بٹھا کے لانا، ساتھ تم لگام پکڑ کے چلنا. اور الفاظ ہیں بڑے خاص توجہ طلب، بڑی خاص عبارت ہے قرآن مجید کی. وہ یہ لفظ ہیں اسریٰ بعبدہ، یہ بات توجہ طلب ہے. اسریٰ بعبدہ، وہ ذات لے گئی اپنے بندے کو. اسریٰ بعبدہ. اب قرآن مجید میں اسریٰ کا جو لفظ ہے، اسریٰ کا، اس کے لیے با لگانا ضروری نہیں. اسریٰ یسری، اس کے لیے بے لگانا یوں بھی ہو سکتا تھا سبحان الذی اسریٰ عبدہ، اپنے بندے کو سیر کرائی، اپنے بندے کو سیر کرائی، یوں بھی ہو سکتا تھا، مگر نہیں کہا. فرمایا اسریٰ بعبدہ، با لگایا. با مصاحبت کے لیے ہے. اب قرآن مجید میں ایک اور مقام ہے. قرآن مجید میں سورہ یونس آیت نمبر 22 اللہ پاک فرماتے ہیں، خود ارشاد باری تعالیٰ یسیرکم، وہی لفظ ہے اسریٰ اور یسیر، یسیرکم فی البر والبحر. اے بندو یہ وہی رب ہے جو تمہیں خشکی اور تری میدانوں اور سمندروں میں سیر کراتا ہے. لفظ وہی ہے اسریٰ یسریکم، وہ تمہیں سیر کراتا ہے، لے جاتا ہے، خشکی کے راستوں پر بھی اور سمندری راستوں پر لے جاتا ہے. اب وہاں بھی فرمایا کہ میں لے جاتا ہوں، میں سیر کراتا ہوں، مگر وہاں یوں نہیں فرمایا کہ یسری بکم، نہیں فرمایا، فرمایا یسریکم، با کا حرف نہیں لگایا. سمجھ آ رہی بات کی؟ وہ تمہیں لے جاتا ہے خشکی کے راستوں پر، سمندری راستوں پر بھی. تو عام بندوں کی بات کی تو با نہیں لگایا، فرمایا تمہیں لے جاتا ہے. مصطفیٰ کو جب لے جانے کی بات ہوئی تو فرما سکتا تھا هو الذی اسریٰ عبدہ، بندے کو سیر کرائی، مگر نہیں، وہاں لگایا با. جب با لگ جائے تو با مصاحبت کے لیے ہوتی ہے، با مصاحبت کے لیے ہوتی ہے، ساتھ ہونے کے لیے ہوتی ہے. تو معنی یہ ہوا
کہ ایک تمہارے دکھانے کے لیے تو جبرائیل بھیجا تھا، براق بھیجا تھا، مگر تمہیں کیا خبر، حقیقت میں خود لینے آیا تھا مصطفیٰ کو۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، با مصاحبت لگا کر فرمایا تمہارے دکھانے کو جبرائیل آئے تھے، لوگوں کو بھی تو دکھانا ہے، اور سواری کے لیے براق بھیجا تھا، مگر اسریٰ عبدہ نہیں کہا۔ اگر کسی کو بھیج کر سیر کراتا تو کہتا سبحان الذی اسریٰ عبدہ، لیکن میں خود ساتھ تھا مصطفیٰ کے، تاکہ سفر کے کسی مرحلے پر میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو، میرے محبوب کو اجنبیت محسوس نہ ہو، میرے محبوب کو پردیس محسوس نہ ہو۔ ہر وقت جب اداسی اجنبیت محسوس ہونے لگے مجھے تکلے میں ساتھ رہا۔ تو پاک ہے وہ ذات جو اپنے ساتھ لے گئی محبوب بندے کو، ساتھ لے گئی محبوب بندے کو۔ اب جب یہ معنی میں نے کر دیا اور آپ کو سمجھا دیا قرآن کی دونوں آیتوں کی تفسیر قرآن ہی کے ذریعے، یہاں پھر بعض ذہنوں میں خبط آ سکتا ہے، پرابلم آ سکتا ہے کہ یہ کیا بڑی بات کہہ دی، اللہ ساتھ کیسے ہو گیا حضور کے سفر میں؟ ایک ذہن میں آ سکتا ہے، تو وہ بھی جواب دیتا جاؤں۔ اللہ اسی طرح ساتھ تھا جس طرح حضور نے دعا سکھائی، دعائے سفر۔ ہر مسافر سفر کرتے ہوئے دعا کرتا ہے اور کہتا اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ تو سفر میں ہمارے ساتھ ہے۔ جب جہاز پر بیٹھتے ہو تو ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے وہ سفر میں، تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھیں آپ کے ہمارے ساتھ اللہم انک انت الصاحب فی السفر، اے اللہ تو سفر میں ہمارے ساتھ ہے۔ کیسے ساتھ ہے؟ نظر تو نہیں آتا، اپنی شان کے لائق، اپنی مدد کے ساتھ، نصرت کے ساتھ، لطف و عنایت کے ساتھ، کرم و رحمت کے ساتھ، اپنی ہدایت کے ساتھ ہے وہ۔ اس کا ساتھ ہونا اس کی شان کے مطابق ہے، آپ کے اور ہمارے ساتھ کی طرح۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شاہرگ کے بھی قریب ہیں، مگر دکھائی دیتا ہے اللہ ہمیں، شاہرگ کے قریب ہے۔ انکار کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا انکار ہے، ساتھ ہے مگر نظر نہیں آتا۔ ارے ساتھ تو وہ ہر ایک کے ہے، مگر فرق نگاہ کا ہے۔ ہمارے ساتھ ہو تو نظر نہیں آتا، مصطفیٰ کو ساتھ لے گیا ہر لمحہ نظر آتا تھا، تاکہ اجنبیت محسوس نہ کریں، گھبراہٹ محسوس نہ کریں، وہ سب سکیں کہ سفر میں خدا ساتھ ہے، سفر میں اللہ ساتھ ہے۔ اس طرح اسریٰ بعبدہ کہا۔ اب جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبدیت کے لیے تو فرق ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا تو شکل یہ تھی، اور آقا علیہ السلام کے لیے ابتدائے سفر سے انتہائے سفر تک اپنی مصاحبت دی، میں ساتھ تھا۔ ابتدا میں بھی فرمایا اسریٰ بعبدہ، میں ساتھ ہوں، اور جب سفر اینڈ ہو گیا، انتہا ہو گئی اور عرش سے گزر گئے اور رف رف پر بیٹھ کر مقام ثم دنا فتدلی پر پہنچے، وہاں بھی خدا نے بر کے استقبال کیا۔ حضرت موسیٰ کو نہ چلتے ہوئے ساتھ لینے کوئی آیا، نہ طور کی چوٹی پر پہنچے تو استقبال ہوا، مگر یہاں ثم دنا کے قریب پہنچے تو اللہ نے فرمایا محبوب پھر وہ قریب ہوا، اللہ خود قریب ہوا۔ محبوب یہاں تک آپ آئے ہیں، رک جا، اس سے آگے لینے کے لیے میں آتا ہوں۔ اللہ قریب ہوا، فتدلی، پھر اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنا، پھر اتنا قریب کیا کہ دو کمانوں کا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ یہ سب قرآن سے بیان کر رہا ہوں، ابھی تک میں نے سوائے قرآن کے کسی اور شے کا حوالہ نہیں دیا۔ تو انتہائے سفر پہ بھی آگے بڑھ کے ساتھ ہوا، استقبال کیا۔ اور اسی آیت کی تفسیر صحیح بخاری میں ہے، بخاری شریف میں انس بن مالک روایت کرتے ہیں دن الجبار رب العزت فتدلی، اللہ آگے بڑھا اور قریب ہوا اور مزید قریب ہوا اور حضور کو لے لیا۔ تو ابتدا میں بھی ساتھ ہے اسریٰ بعبدہ، اور انتہا میں بھی ساتھ ہے۔ اور پھر فرق دونوں میں یہ ہے، قربان جائیں، جہاں عبدیت محمدی اور عبدیت موسوی میں، دیگر پیغمبروں کی بندگی اور مصطفیٰ کی بندگی میں پھر فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، آ جانا، باتیں کریں گے، اور جب باتیں ہوئیں، ہائے 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 ہائے، میں ساری گفتگو اب تک جو کر آیا
اللہ کی عزت کی قسم انہی اگلے چند جملوں کی خاطر کر رہا تھا جو آگے آ رہے ہیں. ہائے 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 ہائے. میں اپنے لیے کر رہا ہوں اگلی بات. ہائے 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 ہائے. تو کوہ طور چوٹی پر پہنچ کر پھر معراج ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور وہ معراج تھا فقط سماع کلام، اسماع کلام، اپنا کلام سنانا تھا. باتیں کریں گے، میں باتیں کروں گا تو سننا، تو جو چاہے مجھ سے پوچھنا میں تمہیں جواب دوں گا. یہ وہی ہوگی، باتیں کریں گے. سماع کلام ہوا، اور پھر جب اللہ نے باتیں کی اور موسیٰ علیہ السلام نے باتیں سنی تو وہ جو اس کے کلام کی لذت تھی، باتیں جو سنی محبوب کی، تو وہ جو سماع کلام کی لذت سماع تھی، لذت اس کی باتوں نے جو لذت دی، اس سے دل مچل اٹھا. موسیٰ علیہ السلام کا دل مچل اٹھا اور خیال آیا جس کی باتیں اتنی میٹھی ہیں اس کا مکھڑا کیسے ہوگا. سمجھ آئی بات کی؟ جس کی باتیں اتنی میٹھی ہیں، ہائے ہائے، اس کا مکھڑا کیسے میٹھا ہوگا. جس کا کلام اتنا پیارا ہے، اس کا دیدار کتنا خوب ہوگا. تو دل مچل اٹھا. لوگوں، زندگی میں کچھ یہ چیزیں پیدا کرو. یہ زندگی ختم ہو جانی ہے. پیسے، ڈالر، مال نے قبر میں نہیں جانا. ایسا تعلق بن گیا تو اسی نے آگے کام آنا ہے. ہم گم ہو گئے، یا دین کو چھوڑ کر مادیت میں، سیکولرزم میں، مادیت میں کھو گئے، اور جو دین پہ رہے ان کی اکثریت حضور کی نسبت کو کھو گئی، بد عقیدہ ہو گئی. بچاؤ اپنے تعلق کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب کلام سنا اور وہ لذت آئی تو دل نے کہا موسیٰ جس کی باتیں اتنی پیاری ہیں وہ خود مکھڑا کتنا پیارا ہوگا. تو دل تو مچل اٹھا. تو طلب دیدار پیدا ہو گئی، طلب دیدار پیدا ہو گئی، اور سوال کر بیٹھے مولا باتیں ہو چکی، اب ایک پردہ تو اٹھا دے. باتیں ہو گئی، اب ایک پردہ تو اٹھا دے، ایک جھلک تو دکھا دے. عرض کیا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا مکھڑا تو دکھا. یہ باتیں پردے کے پیچھے ہی ہوتی رہیں گی. رب ارنی، اپنا آپ دکھا، انظر الیک، تاکہ میں ایک بار تیری طرف تک لوں. ہائے ہائے، ہزاروں معنی ہے قرآن میں، کیا کیا بیان کروں، وقت بڑا کم ہے. اور ان کے ادب کو دیکھیں، ادب موسوی کو. ہائے ہائے ہائے، یہ نہیں فرمایا رب ارنی انظرک، کیا ہائے ہائے، یہ نہیں کہا باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا میں تجھے تک لوں. انظرک، میں تجھے دیکھ لوں، تجھے تک لوں، یہ نہیں کہا. دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا. موسیٰ علیہ السلام نے یوں عرض نہیں کیا باری تعالیٰ اپنا پردہ ہٹا، اپنا آپ دکھا، میں تجھے تک لوں، یہ نہیں کہا. اب لفظ میں فرق دیکھیے. اگر یہ کہتے تو اور بات تھی. عشق والے، ادب والے الگ بولی رکھتے ہیں. تو موسیٰ عرض کیا رب ارنی انظر الیک، نہیں کہا میں تجھے تک لوں، فرمایا تاکہ تیری طرف تک لوں. ہائے ہائے ہائے، تجھ کو تو پھر بھی پتہ نہیں دیکھ سکوں یا نہ دیکھ سکوں، تیری طرف تک لوں، ایک نگاہ تیری طرف اٹھا لوں. بس ان کا اس کی طرف نگاہ اٹھانا ہی آخری حد تھی. تجھے تکنے کی بات نہیں کرتا، تیری سمت تک لوں، تیری طرف تک لوں، اتنا پردہ اٹھا دے. یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا. تو جن کو کہا تھا آ جانا، وہ درخواست کر رہے ہیں کہ مکھڑا، ایک اس طرف مکھڑے کی طرف نگاہ کر لوں، اور جواب آتا ہے لن ترانی. اے موسیٰ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، یہ نہیں کہتا. قرآن کے لفظ ہیں لن ترانی، یہ نہیں کہتا کہ مجھے دیکھنا ممکن نہیں. نہیں، فرمایا لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا. جب یہ فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، یہ جو نفی کی، اس نفی میں اس بات ہے. ہائے ہائے ہائے، کہا کہ تو نہیں دیکھ سکے گا، یہ جملہ بول رہا ہے کہ کوئی اور دیکھ لے گا. یہ جملہ بول رہا ہے.
رسالت. یہ جملہ خود دیکھ بول رہا ہے لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا. دو باتیں نہیں کی، نہ یہ کہا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، یہ قرآن ہے، نہ یہ کہا، اور نہ یہ کہا کہ میں اپنا آپ کسی کو نہیں دکھاتا، یہ بھی نہیں کہا. میں اپنا آپ کسی کو نہیں دکھاتا نہیں کہا. لن ترانی، ترا کے فاعل موسیٰ علیہ السلام ہے، تو نہیں دیکھ سکے گا. اور یہ جو نہیں دیکھ سکے گا کہ نہیں ہے، اس نہیں میں ایک ہاں چھپی ہوئی ہے. ہائے ہائے ہائے، اس نہیں میں ایک ہاں چھپی ہے. تو نہیں دیکھ سکے گا مگر کوئی ہے جو دیکھے گا. تو جنہوں نے مانگا کہ پردہ اٹھا تک لوں، ان کو کہا تو نہیں تک سکتا. اور جن کو ساتھ لے گئے تھے، بلایا گیا تھا، اس نے نہیں مانگا. وہاں پہنچ کر اب ادب کا وہ ادب موسوی تھا، ہائے 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 ہائے، اور یہ ادب محمدی ہے. یہ بھی سبق ہے امت کے لیے. وہ حضرت موسیٰ کا ادب تھا کہ تکنا مانگا، تکنا مانگا، مگر یہ نہیں کہا کہ تجھے تک لوں، فرمایا تیری طرف تک لوں. وہ تیری طرف تکنے میں ادب تھا. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام ادب الوہیت تھا. اور ادب الوہیت مقام مصطفیٰ میں وہ کہا کہ وہ تکنے کی بات ہی نہیں کی کہ وہ ادب محمدی کے مقام کے خلاف ہے. کہ عرض کریں کہ مولا پردہ اٹھا، نہ، حضور نے عرض نہیں کیا کہ رب ارنی، اپنا آپ دکھا، نہیں کہا. اس لیے کہ اس کو تو کہا تھا آ جانا، ادھر تو خود لینے آیا ہے یا بھجوا کے بلوایا ہے. اور اگر وہاں کوئی نہیں مانتا کہ مکہ سے لے گیا، قرآن کہتا ہے اللہ لے گیا، قرآن کہہ رہا ہے اسرا بعبدی، اللہ لے گیا. کون انکار کرتا ہے؟ اگر کسی کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تو سمت دنا سے تو لے گیا یا نہیں، وہ قریب آیا پھر اور قریب ہوا. بخاری شریف کہہ رہی ہے اور قرآن کہہ رہا ہے، تو سمت دنا کے مقام سے تو لے گیا، وہاں تک رف رف پہ گئے. مکہ سے بیت المقدس تک براق پر گئے، 5 سواریاں تبدیل ہوئیں. جن کو یہ مقام دیتے ہیں پھر ان کے احوال بھی جدا ہوتے ہیں. مکہ سے بیت المقدس تک براق کی سواری پر گئے. کیا بولیے؟ آپ نے تو ایک ہی سنی نا، بولیے. ایک ہی. اور براق اکثر ائمہ کی روایات اور تحقیقات کے مطابق براق بیت المقدس پہ رک گیا. براق پر سواری کی مکہ سے بیت المقدس مسجد اقصی تک، پھر امامت ہوئی. اور براق سے آگے جو اگلی سواری تھی وہ جنت سے سیڑھی لائی گئی، اس کو معراج کہتے ہیں. معراج سیڑھی کو کہتے ہیں. یہ جو قبہ صخرہ ہے جس کی تصویر دیکھتے ہیں آپ، جہاں براق باندھا تھا، یہاں سیڑھی لگائی گئی جنت کی. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم، اتنی خوبصورت سیڑھی اللہ کی ساری مخلوقات میں نہیں دیکھی. سیڑھی کے ارد گرد ملائکہ تھے اور جنت کے ہیروں جواہرات سے جڑی ہوئی تھی. سیڑھی لائی گئی تو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک سیڑھی پر گئے. جبرائیل امین ساتھ ساتھ اڑتے رہے، آسمان دنیا تک سیڑھی پر گئے. دوسری سواری وہاں ختم ہو گئی. پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک. کیا؟ پھر تیسری سواری آئی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں ملائکہ جو مدت سے تڑپ رہے تھے. ہائے 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 مولا، یہ 70 ہزار جائیں گے تیرے محبوب کے دربار میں سلام پڑھنے. ہماری باری خدا جانے کب آئے گی یا نہیں، آج رات ان کی نوکری کا موقع دے دے. تو کروڑوں ملائکہ نے نورانی پر بچھا کے حضور کے لیے تخت بنا دیا. تو ملائکہ کے پروں کی کہ مسند پر تخت پر حضور پہلے آسمان سے چل کے 7ویں آسمان تک پہنچے. امام اللہ ہی لکھتے ہیں البخاری، تو تیسری سیڑھی پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک لا تعداد ملائکہ کے نور کے پروں کے تخت پر گئے. 7واں آسمان جب ختم ہوا تو یہ سیڑھی، یہ مسند اور تخت بھی ہٹ گیا، یہ تیسری سواری. اب جبرائیل امین آ گئے.
7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा और अर्श तक जिब्राइल अमीन ने अपने परों पर बिठा के हुजूर को पहुंचाया। ये चौथी सवारी आई। जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वहां मक्का मदीना में तो मुमकिन नहीं, यहाँ तो मेरा अपना वतन है, तो यहाँ मुझे अपनी सवारी बना ले मेरे आका। हाय हाय, वहां तो मेरा काम है वही लेके जाना, पैगाम लेके जाना, वहां मैं कैसे करूं? आज मेरा वतन है आका, मुझे सवारी बना लें। तो चौथी सवारी जिब्राइल अमीन बने, अर्श मुअल्ला तक, सिदरतुल मुंतहा अर्श मुअल्ला तक। जब अर्श मुअल्ला से ऊपर गए तो जिब्राइल अमीन रुक गए, क्योंकि आका आगे मेरे पर जलते हैं, मैं भी नहीं जा सकता। उसके बाद रफ रफ आया, सब्ज रंग का नूर का तख्त था। तख्त बादशाहों के लिए होता है। अब बादशाह अपनी सल्तनत में आ रहा है, असल वतन में आ रहा है, तो रफ रफ का तख्त बिछा, उस पर मेरे आका बैठे और सुम्मा दना के मुकाम तक गए। जब सुम्मा दना का मुकाम आया, हुक्म हुआ रफ रफ अब जा, अब आगे किसी की मजाल नहीं। रफ रफ भी चले गए। फरमाया किफ या मोहम्मद, रुक जा, अब सुम्मा दना आगे लेने के लिए मैं खुद आता हूं, खुद लेने के लिए मैं आता हूं। तो अल्लाह पाक ने महबूब का इस्तकबाल किया जैसे उसकी शान के लायक था, जैसे उसकी शान के लायक था। तो वो फिर आका की जब बारी आई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, रब्बे अरेनी, जवाब बिला लन तरानी। ये फ़र्क है अबदियत मूसवी और अबदियत मोहम्मदी में। तो आका पहुंचे तो अर्ज नहीं किया, ये उनका अदब था, चुप रहे, चुप रहे। तो रब्बे कायनात ने खुद पर्दे उठा दिए, इसलिए कि उन्हें कहा था मूसा आ जाना, बातें करेंगे। इन्हें फरमाया था इन्नहु हुवा समीउल बसीर, बातें भी करेंगे और तकेंगे भी एक दूसरे को। हाय हाय, बातें भी करेंगे और देखते भी रहेंगे। इन्नहु हुवा समीउल बसीर, सुनेंगे भी देखेंगे भी। तो जब पर्दे उठा दिए तो फरमाया मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। फिर वो जलवा हुस्न देखा कि हुजूर की निगाह न दाएं तरफ हटी न बाएं तरफ हटी। ये भी अदब सिखाया कि जब ऐसी बारगाह में जाते हैं तो सर से पांव तक आंख बन जाते हैं। हाय हाय हाय, कुछ हो जाए दाएं बाएं निगाह नहीं करते। 17 मर्तबा इमाम बुखारी हदीस पढ़ा रहे थे, बिच्छुओं ने काटा, बिच्छुओं ने, और इमाम मालिक का भी वाक़या और आइम्मा का मनकूल है, 17 मर्तबा बिच्छुओं ने काटा। रंग आता जाता रहा मगर उठे नहीं, हिले नहीं। किसी ने पूछा ये क्या हुआ? दर्स के बाद पूछा, फरमाया 17 मर्तबा बिच्छुओं ने डंक मारा, तो आपने छोड़ा क्यों नहीं? फरमाया हुजूर की बातें सुना रहा था, हुजूर की हदीस सुना रहा था, मैं किस तरह हिलता, अदब के खिलाफ था। तो आका की हदीस पर बिच्छू काट जाए तो हिलता नहीं। और सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब हमला हुआ एक माका पर और उनके वार किया दुश्मन ने, और सीने में खंजर, वो नेज़े का फल्ला नेज़ा उसका अंदर चुभ गया, तो खून था और तड़पना था। किसी ने पूछा हुजूर मौला अली शेर खुदा से कि ये खंजर निकालना चाहते हैं। फरमाया बड़ी तकलीफ होगी। फरमाया कब निकालें? इंतज़ार करो, मुझे नमाज के लिए खड़ा होने दो, जब नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़ा हो जाऊं खंजर निकाल लेना। मुसल्ले पर खड़े हुए, उन्होंने खंजर खींचा। नमाज की हालत में मुशाहदा हक का आलम यह था कि खंजर निकलने का असर महसूस नहीं हुआ। ये अदब है जिनको अबदियत मिलती है। तो ये मुकाम था मुस्तफ़ा का। जब पर्दा हटा, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, निगाह ऐसी जमी कि न दाएं देखा न बाएं देखा। जिसको तकना था उसी को तकते रहे और जिसको सुनना था उसी को सुनते रहे। और मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ, आँख भी देखती रही, दिल भी देखता रहा, और आँख जो देखती थी दिल तस्दीक करता जाता था, हाँ यही हैं यही हैं, तस्दीक करता जाता था। तो अबदियत का मुकाम, जब ये मुकाम हो जाए तो मूसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा मुरीद का था खुदा के हुजूर, और मुस्तफ़ा का मर्तबा मुराद का था।
موسیٰ علیہ السلام طالب تھے، مصطفیٰ مطلوب تھے۔ موسیٰ محب بن کر آئے تھے طور کی چوٹی پر، مصطفیٰ محبوب بن کے گئے محبوب بارگاہ الہی کی کہ حضور۔ تو وہ یہ کیفیت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو ہر وقت حضور کو وہ جو کیفیت تھی وہ دائمی، یہ مقام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام مقام فرق پہ تھے، آقا مقام جمع الجمع پہ تھے، اس لیے ان کا نام لیا لما جاء موسیٰ، حضور کا نام نہ لیا، یہ فنائیت تامہ تھی، اسم و رسم فنا ہو گئے تھے۔ اور پھر حضور کو دائمی معراج جو دیا، تو باتیں بہت ہیں کرنے کو، ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، رات کو لے گئے، بس اس پر بات ختم کرتا ہوں۔ رات کا نکتہ، رات کو کیوں لے گئے؟ معراج دن کو بھی تو ہو سکتی تھی، اگر دن کو کراتے تو ہر کوئی دیکھتا، ہر کوئی دیکھتا، اپنا بھی پرایا بھی، تو انکار کرنے والے اور تصدیق کرنے والوں میں فرق کیسے رہتا؟ اپنے پرائے کی قدر و قیمت کا فرق کیسے پتہ چلتا؟ بن دیکھے ایمان لانے والوں کی ایمان کی قیمت کیسے بڑھتی؟ رات کے اندھیرے میں ہو تو یؤمنون بالغیب کی شان بھی نظر آئے، صدیق کی طرح بن دیکھے مان لیں۔ رات کے اندھیرے میں کسی نے نہیں دیکھا، جو مانے اندھیرے کی بات مانے، بن دیکھے مانے۔ یہ فضیلت امت کو دینے کے لیے رات کو کرایا، یہ امت کی فضیلت تھی۔ اور ایک فضیلت محبوب کی تھی، آقا علیہ السلام کی، اس لیے فرمایا محبوب رات کو آ، اس لیے کہ رات خلوت کی گھڑی ہوتی ہے، ہائے ہائے، اور رات قربت کی گھڑی ہوتی ہے۔ رات خلوت اور رات قربت کی گھڑی ہوتی ہے۔ جب خاص راز و نیاز کے لیے کسی کو مولا قریب کرتا ہے تو اسے رات کو اٹھاتا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات سمجھ میں نہ آئے، چونکہ ذہن اتنے مادیت میں اور بے علمی اور جہالت میں گر گئے ہیں، سمجھ نہ آئے، تو یہ بھی سمجھا دوں، وہ کہیں جی اللہ کے لیے کیا فرق ہے، رات ہو یا دن ہو؟ نہیں، فرق ہے، فرق ہے۔ محبوب کو جب قرب خاص عطا کرنے کا وقت آیا تو فرمایا قرآن میں نمازیں فرض، تو نمازیں تو ہیں نا دن میں فجر ظہر عصر مغرب ہیں نا، مگر جب خاص قربت کی گھڑی کی نماز دی تو فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ محبوب یہ ساری نمازیں دن کے اجالے میں ہیں، مگر خاص قربت چاہو تو رات کی گھڑیوں میں جب ہر کوئی سو جائے اس وقت میرے سامنے آ جایا کرو، میرے مصلی پہ کھڑے ہو جایا کرو، اس وقت مجھے پکارا کرو، مجھے تکا کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، جب خاص قربت کے لیے نماز دی، تہجد کی، وہ رات کو دی، دن کے اجالے میں نہیں دی۔ اور مقام محمود نہ نماز فجر کے بدلے میں دیا، نہ نماز ظہر کے بدلے میں دیا، نہ عصر و مغرب کے بدلے میں دیا۔ مقام محمود کی بات کی تو رات کے تہجد کے ساتھ کہا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ محبوب تو رات کی گھڑیوں میں ملا کر، ہائے ہائے، رات کی گھڑیوں میں اٹھا کر، رات کی گھڑیوں میں ملا کر، رات کی گھڑیوں میں بات کیا کر، میں ان رات کی گھڑیوں کے صدقے تجھے مقام محمود پہ بٹھا دوں گا قیامت کے دن۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، عرش پر اپنے ساتھ تیری کرسی ڈلوا دوں گا، مقام محمود۔ تو رات کی گھڑیوں کی عبادت کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، یہ حضور کے لیے قرآن نے بتا دیا۔ اب اللہ کا اپنا وتیرہ بھی سن لیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، وہ رب ہو کر جس وقت چاہے بندوں کو دیتا ہے، صبح و شام دیتا ہے، ہر وقت دیتا ہے، مگر اس نے فرمایا جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، رات کا پچھلا پہر، پچھلی گھڑی رات کی آتی ہے، تو بندوں کو دینے کے لیے آسمان دنیا پہ آ جاتا ہوں، قریب ہو جاتا ہوں، اور قریب ہو کر پوچھتا ہوں ہے کوئی سائل مجھے مانگ لے اسے عطا کر دوں۔ تو خدا رات کی گھڑیوں میں کیوں آتا ہے؟ آسمان دنیا پہ دینے کے لیے، بندوں کو بلانے کے لیے۔ تو پتہ چلا جب خاص نوازشات کا وقت ہو اور خاص قربت و خلوت کا وقت ہو تو رب نے اپنے لیے بھی، مصطفیٰ کے لیے بھی، اپنے بندوں کے لیے بھی رات کے اندھیروں کی گھڑیوں کو چنا ہے۔ فرمایا لیلن، محبوب آ جا، رات کی گھڑی میں آ، کیونکہ رات کی گھڑی میں غیر کوئی نہیں دیکھتا،
تاکہ تو مجھے دیکھے میں تجھ کو دیکھوں۔ اس معراج کو رات کی گھڑی میں کر کے امت کو پھر ایک اور درس دیا کہ جو لوگ اس معراج میں سے کچھ حصہ پانا چاہیں اور معراج کا فیض لینا چاہیں وہ دن کو فرض ادا کریں، دن کو فرض ادا کریں، اور جب رات چھا جائے تو اس کی گھڑی میں کچھ لمحے کے لیے مولا سے ملا کریں، دن کو فرض ادا کیا کریں، رات کو مولا سے کچھ لمحے ضرور نکالیں، اس مولا کے سامنے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، چونکہ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، حضور کو جو لذت اللہ نے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کہ اس مقام پر دی تھی، تو جب واپس آ گئے تو دل میں آرزو ہوئی باری تعالیٰ وہ لذت جو ما زاغ البصر و ما طغی میں ملی تھی، وہ لذت جو مقام کعبہ قوسین پر ملی تھی، وہ لذت جو اس مقام پر تیری قربت و جلوت و تیرے دیدار میں ملی تھی، بس وہ ایک ہی بار رہے گی زندگی میں، وہ موقع پلٹ کے پھر نہیں آئے گا۔ وہ لذت دل بار بار وہی لذت مانگتا ہے، دل ڈھونڈتا ہے، پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، تو وہ دل مانگتا ہے وہ وقت ملے پھر تجھے تکوں۔ مولا نے کہا میرے محبوب وہ بلا کے اپنا آپ دکھایا تھا، اب معراج تیرے پاس بھیج دیتے ہیں اور تیری معراج اب نماز میں بنا دیتے ہیں۔ جب دل اداس ہوتا اذان آتی تو حضور کی روح اس مقام کعبہ قوسین پر اڑ جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اذان ہوتی ہم آپس میں باتیں کر رہے ہوتے تھے، اذان کی آواز آتی، خدا کی قسم چہرہ مصطفیٰ کا رنگ اتنا متغیر ہو جاتا کہ وہ ہمیں نہ پہچانتے کہ ہم کون ہیں، ہم حضور کو نہ پہچانتے، اس لیے کہ جسم یہاں ہوتا روح مقام کعبہ قوسین پر چلی جاتی۔ اور بلال کو کہتے ارہنا یا بلال، بلال آ یار دا نغمہ گا، ہائے 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 بلال اللہ اکبر کہ یار دا نغمہ گا، اذان یار کا نغمہ تھا، بلال آ اذان کہہ، ارہنا یا بلال، بلال آ ہماری روح کو راحت پہنچا، روح کو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا، اذان کہہ تاکہ مصلی پہ کھڑے ہوں۔ جس مصطفیٰ کا مصلی پر کھڑا ہوتا روح کعبہ قوسین پر چلی جاتی، تو ہر روز میرے مصطفیٰ کو معراج ہوتی، اور اس معراج کا حصہ امت کو عطا کیا، اس کا حصہ امت کو عطا کیا۔ علامہ اقبال نے اسی لیے تو کہا کہ اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اب میں اس کے مصداق کو بدل رہا ہوں، میں حضور پہ چشمہ کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر اطلاق کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال کی بجائے اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا، اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، 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 ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ امت کو معراج کا حصہ دیا ہے۔ لوگوں نماز کبھی نہ چھوڑو، ابھی وقت نماز کا اب شروع ہونے والا ہے، اٹھیں گے اور یہاں سے عہد کر لیں اس مغرب کی نماز سے کہ مرتے دم تک نماز نہ چھوٹے، اس میں معراج ہے، اس میں معراج ہے۔ آپ مسجدیں بناتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں آتے تو آپ کی مسجدیں چھین کر کوئی اور لے جاتا ہے، آپ عمر بھر تڑپتے چیختے ہیں، دوسرے قبضے کرتے ہیں، وہ نماز پڑھنے آتے ہیں۔ آپ کا کام مسجدیں بنانا ہے، دوسروں کو کام اس میں آ کے نماز، جو پڑھنے آتا ہے وہ چھین کے لے جاتا۔ نماز میں مومن کی معراج ہے۔ مسجد سے جڑو، اللہ کا گھر ہے اور نمازی اس کے مہمان ہوتے ہیں، اچھا ہو برا ہو، سخی اپنے گھر آئے مہمان کو کبھی خالی نہیں موڑتا،
اچھا ہو برا ہو، جو سخی کے گھر مہمان بن کے آ جائے اسے خالی نہیں موڑتا۔ آپ لاکھ گناہ گار بھی صحیح، مگر جب مسجد میں اس کے گھر آتے ہیں تو وہ بخشش کا خزانہ دیے بغیر، جھولی بھرے بغیر واپس نہیں موڑتا۔ نماز سے دل لگاؤ، اس کی لذت پیدا کرو، اتنی لذت بڑھاؤ کہ نماز میں روح کو معراج نصیب ہونے لگے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ رستہ اسے ملا ہے، منزل اسے ملی ہے، جو کارواں رکا ہے دربار مصطفیٰ میں، جو کارواں رکا ہے دربار